بہت صحیح ٹائمنگ ہے تمہاری سائرہ، میری ڈیوٹی ابھی کوئی گھنٹہ پہلے ہی شروع ہوئی ہے۔ ڈاکٹر مہناز ایگزامینیشن روم کا دروازہ بند کر کے سائرہ شیرازی کی طرف پلٹیں، جنہیں نرس بیڈ پر لٹا کر باہر جا چکی تھی۔ اگر گھنٹہ پہلے تم کو یہاں لایا جاتا تو تمہارا بھانڈا پھوٹ سکتا تھا۔ مجھے تمہاری ڈیوٹی آورز کے بارے میں افروزہ نے بتا دیا تھا، اس لیے میں نے یہی ٹائم چنا تھا اس کام کے لیے۔ بلڈ پریشر اپریٹس اپنے بازو پر سے ہٹاتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی تھیں۔ لیٹی رہو، کہیں کوئی نرس اچانک نہ آ جائے۔ گو کہ میں نے منع کر دیا ہے کسی کو بھی ادھر آنے سے، مگر پھر بھی احتیاط بہتر ہے۔ مہناز نے انہیں اٹھتے دیکھ کر ٹوکا تو وہ دوبارہ لیٹ گئیں۔ ویسے اگر تمہارے گھر والے تمہیں کسی اور ہاسپٹل لے جاتے تو؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک تو یہ ہاسپٹل میرے گھر سے سب سے نزدیک ہے، دوسرے کل رات ہی میں نے قصداً اکرما اور عبید وغیرہ کے سامنے تمہارا ذکر کیا تھا کہ میں اپنا بی پی وغیرہ ٹیسٹ کروانے تمہارے پاس آؤں گی۔ ایک دو روز میں، سائرہ بیگم بہت مطمئن لہجے میں بولی تو مہناز مسکرا دی۔ مان گئے تمہاری تدبیر کو۔ تھینکس کہ تم نے ہیلپ کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ کیسے نہ بھرتی، افروزہ کو میں انکار نہیں کر سکتی۔ تمہیں تو معلوم ہے بہت لاڈلی بہن ہے وہ میری، اور پھر تمہاری پرابلم اس قدر جینون ہے کہ میرا دل خود چاہا کہ تمہارا ساتھ دوں، حالانکہ یہ سب کرنا بہت ان پروفیشنل ہے۔ آئی نو اینڈ آئی ایم گریٹفل۔ سائرہ شیرازی کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے پشیمانی کا رنگ ابھرا تھا، جسے ان کی زہریلی سوچوں نے فوراً پھیکا کر ڈالا۔ بہرحال اب تم یہ سوچو کہ تم میری فیملی سے کیا کہو گی میرے بارے میں۔ یہ تو تم ہی بتاؤ کہ کیا کہوں؟ ڈاکٹر مہناز نے الٹا سوال کر ڈالا تھا۔ کچھ بھی کہو کہ وہ میری ہر بات ماننے پر راضی ہو جائیں۔ تم تو جانتی ہو آج کل اولاد والدین کے کہنے میں کہاں رہی ہے، ہر کوئی اپنی چلانا چاہتا ہے، چاہے والدین کا دل کتنا ہی دکھی کیوں نہ ہو۔ جانتی ہوں۔ ڈاکٹر مہناز نے گہری سانس بھری۔ افروزہ کے ذریعے انہیں علم ہوا تھا کہ ڈاکٹر مہناز کی اکلوتی اولاد انہیں اپنی ہٹ دھرمی کے باعث چھوڑ کر جا چکی ہے، اسی لیے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا انہوں نے، اور ان کا یہ داؤ خالی نہیں گیا تھا۔ دور مکنون اور اکرما کو باہر بیٹھے تقریباً گھنٹہ ہو چلا تھا، اور یہ وقت گویا دور مکنون کے دل پر سے گزرا تھا۔ پل پل اذیت، لمحہ بھر پچھتاوا، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ کاش میں نے میمی کی بات مان لی ہوتی، انہیں وہ خوشی دے دی ہوتی جو وہ چاہتی تھیں۔ بار بار یہ خیال اس کے دل کو چھیڑ کر دکھی کر جاتا۔ کاش شیطانی کلمہ ہے، جو ہوا وہ ایسے ہی ہونا تھا، تمہیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ طاہرہ آنٹی کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے تو وہ سر جھٹک کر دعا کرنے لگی۔ کوریڈور پر لگی بینچ پر بیٹھی وہ اس قدر خوفزدہ لگ رہی تھی کہ اکرما کو اس پر ترس آنے لگا۔ بی ایزی دور مکنون، اللہ سے اچھی امید رکھیے۔ اس کے پاس بیٹھتے اکرما کا لہجہ دلاسا دینے والا تھا۔ گھر سے بھی کئی بار کال آ چکی تھی۔ دور مکنون اس کی طرف دیکھ کر بے آواز رونے لگی۔ اگر میمی کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کیسے معاف کر سکوں گی؟ آپ کا اس میں کیا قصور؟ کیا آپ کے کہنے پر آصف نے یہ سب کیا ہے؟ اکرما کو اس کے الفاظ متحیر کر گئے تھے۔ آخر آپ ہر بات کا الزام خود کو کیوں دیتی ہیں؟ اکرما کے سوال نے اسے لب بھیجنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی کہ سائرہ کو اصل صدمہ ردا کی طلاق سے نہیں، دور مکنون کی شادی سے پہنچا ہے۔ وہ تو خود ردا کو آصف سے چھڑوانا چاہتی تھیں، مگر اصل مسئلہ دور مکنون تھی، جس کے باعث وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکی تھی۔ ردا کو اکرما سے منسوب کرنا ان کی دیرینہ آرزو تھی، وہ اس شادی کی وجہ سے پوری ہونا مشکل تھی اب وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کہے۔ اتنے میں ڈاکٹر مہناز کو اپنی جانب بادہ دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسی ہیں میمی؟ دور مکنون سب کچھ بھول کر بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ انہیں ہوش آ گیا ہے؟ کیا ہو گیا تھا انہیں؟ ڈاکٹر مہناز اس کے ساتھ اس طرح تڑپ اٹھنے پر قدرے متاثر ہوئی تھی، اور بنظر غیر اس کی طرف دیکھا جس کا سادہ جوڑا اس کا دلناپا چھپانے میں ناکام تھا۔ بہتر ہیں وہ اب؟ آپ لوگ انہیں صحیح وقت پر لے آئے۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے ان کا، غالباً کوئی شدید صدمہ پہنچا ہے انہیں۔ ڈاکٹر مہناز کے آخری جملے پر دور مکنون کی نظر جھک گئی تھی۔ اس شی کریٹیکل؟ اکرما نے تردد سے سوال کیا تو ڈاکٹر مہناز نے دور مکنون سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ نو شی از ناٹ، کافی اسٹیبل کنڈیشن ہے الحمدللہ، ڈاکٹر مہناز نے مسکرا کر بتایا تو وہ دونوں قدرے پرسکون ہو گئے۔ آپ دور مکنون ہیں؟ ڈاکٹر مہناز نے اب دور مکنون کو مخاطب کیا تھا۔ وہ گال کو ہتھیلی کی پشت سے صاف کرتے ہوئے سر ہلا گئی۔ آپ کا نام کئی بار پکارا انہوں نے، لگتا ہے آپ دل کے قریب ہیں ان کے، اسی لیے بے ہوشی میں بھی انہوں نے آپ کا نام لیا تھا۔ ڈاکٹر کا یہ جملہ ان دونوں کو بیک وقت حیران کر گیا تھا۔ دور مکنون نے بے ساختہ اکرما کی طرف دیکھا، جو اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کی خاطر دوستانہ انداز میں مسکرا دیا۔ اینی وے، فی الحال انہیں سکون آور ادویات دے کر انڈر آبزرویشن رکھا ہے، انشاءاللہ کل صبح تک صورتحال کلیئر ہو جائے گی۔ اب صبح تک انہیں ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، اس دوران آپ چاہیں تو گھر جا سکتے ہیں۔ مہناز انہیں صورتحال بتا کر پلٹ گئیں تو وہ دونوں شکر کرتے گھر لوٹنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ دادی مظفر صاحب اور ردا سمیت عبید وہاں چلے آئے۔ اکرما انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر چکا تھا،
تو سب نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا۔ چچا جان کی آنکھ کھلی تو وہ رکنے پر راضی نہ ہوئے، اسی لیے یہاں آنا پڑا۔ واپسی پر عبید اکرمہ دادی اور در مکنون کے ساتھ کار میں آ کر بیٹھے تو بولے، آپ نے انہیں بتایا کہ اس سارے واقعے کی اصل وجہ کیا تھی؟ اکرمہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مگر میرے خیال میں ردا اور چچا جان کو اب اس حقیقت سے لا علم نہیں رکھنا چاہیے۔ آج نہیں تو کل کی بات ان کے علم میں آنی ہے، اور آنی بھی چاہیے۔ عبید کی رائے مستحکم تھی۔ اکرمہ نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ مظفر میاں کی صحت کے پیش نظر نہیں بتایا سائرہ نے، اکیلے ہی وہ یہ دکھ اٹھا رہی ہیں۔ دادی نے دکھ سے بتایا، تو رزلٹ دیکھ لینا اس کا۔ چچا جان کو بچاتے بچاتے چچی جان خود بیمار پڑ گئیں، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ عبید نے سنجیدگی سے تجزیہ کیا تو کار میں بیٹھے وہ تینوں نفوس خاموش رہ گئے۔ کیا ہوگا جب شیرازی انکل کو اس المی کا پتہ چلے گا؟ کیسے برداشت کریں گے وہ یہ غم؟ دور مکنون ونڈو اسکرین کے پار آگے بڑھتی مظفر شیرازی کی کار کو دیکھ کر دکھ سے سوچتی رہ گئی۔ دور مکنون کی سسکیاں اس کی نیند میں خلل ڈال رہی تھیں۔ اس کے بہتے ہوئے آنسو اس نے اپنی پیشانی پر گرتے محسوس کیے تو تڑپ کر آنکھیں کھول دیں۔ دور مکنون اس کے سرہانے بیٹھی تھی، اس کے چہرے سے دکھ مترشح تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنا چاہے، مگر یہ کیا؟ اس کے ہاتھ لگانے کی دیر تھی دور مکنون جیسے کسی پرچھائی کی طرح وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کی شبیہ ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ دور مکنون، دور مکنون! یکدم وہ وحشت سے چلا اٹھا تھا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی۔ کمرے میں قدرے اندھیرا تھا، تاہم سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کی مدھم روشنی نے ارد گرد کے ماحول کو کسی حد تک دیکھنے کے قابل بنا رکھا تھا۔ اوہ میرے خدایا! 3.5 سال بعد آج پہلی بار اس نے کوئی دوسرا خواب دیکھا تھا۔ یہ وہ خواب نہیں تھا جو وہ ایک طویل عرصے سے دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ کچھ دیر پہلے دور مکنون اس کے کمرے میں نہیں، محض اس کے خواب میں آئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسا لیں۔ پلیز دور مکنون، واپس آ جاؤ۔ آج اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نہیں، گالوں پر آنسو کی نمی تھی۔ اس کے دل کی رفتار تیز نہیں تھی، بلکہ اس قدر سست تھی کہ اسے سانس لینے میں دقت محسوس ہوئی۔ اس نے دونوں گالوں پر ہاتھ پھیر کر نمی صاف کی اور چند گہری گہری سانس لے کر آنکھیں کھول دیں۔ یکدم اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے برقی سی تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ آر یو اوکے زوی؟ شرین نیند سے بھری آنکھیں کھولے اسے فکرمندی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نگفتہ بستہ تاثر تھا۔ زاویہ انصاری کا ذہن جیسے کرنٹ کھا کر ہوش میں آیا تھا۔ اسے یاد آیا آج اس کی شادی ہوئی تھی اور سامنے موجود شہرین کوئی خواب نہیں، ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی۔ زوی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم خواب میں ڈر گئے ہو کیا؟ زاویہ پتھرایا ہوا اسے تکے جا رہا تھا کہ شہرین نے گھبرا کر سوال کیا۔ نہیں، وہ فوری طور پر خود کو کمپوز نہیں کر پا رہا تھا۔ گزشتہ کئی سال سے محض تنہائی اس کے اس ہیجان کی گواہ تھی۔ بند کمرے میں اسے کسی سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، مگر آج وہ شہرین کے ساتھ عیاں ہو گیا تھا گویا۔ مما، میں ٹھیک ہوں، تو تم سو جاؤ۔ سوری، میری وجہ سے تمہاری نیند خراب ہوئی۔ اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے شہرین سے نظر چرا لی تھی۔ لو یہ پانی پیو۔ ذرا دیر میں شہرین پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس چلی آئی تھی، جسے اس نے بعجلت تھام لیا تھا۔ حلق میں گویا کانٹے اگ گئے تھے۔ اس نے ایک ہی گھونٹ میں گلاس خالی کر ڈالا۔ اور پانی دوں؟ شہرین کی آنکھوں سے نیند اب اڑ چکی تھی۔ وہ بہت متفکر سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہیں شکریہ، اور پلیز یہ لائٹ آف کر دو، میں اندھیرے میں سونے کا عادی ہوں۔ اسے شہرین کی تشویش بھری نگاہیں چبھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایسے میں اندھیرا کر کے وہ خود کو چھپا لینا چاہتا تھا۔ اوکے، کچھ کہنے کا ارادہ ملتوی کر کے کمرے کی لائٹ آف کرتے ہوئے شہرین باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فجر کی اذانیں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اللہ اکبر کی آواز زاویار کے ڈپریشن کو کم کرنے میں بہت معاون تھی، جو بتا رہی تھی کہ ہمارے ہر دکھ سے بڑا اللہ اور اس کی رحمت ہے۔ یا رب مجھے سکون دے۔ وہ دوبارہ لیٹنے کے بجائے اٹھ بیٹھا۔ بیڈ کے ساتھ رکھی چپلوں میں پیر پھنساتے ہوئے وہ ایک عجیب سی بے اختیاری کے حصار میں محو دعا تھا۔ بہت عجیب سا خواب دیکھ رہی تھی وہ۔ گھبراہٹ اور گھٹن کا احساس حاوی ہوا اس پر، اور اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے کی نامانوس فضا میں ذہن کو جگایا تو کل رات گزرے واقعے کی یاد ذہن میں دھیرے دھیرے تازہ ہونے لگی، جس نے اسے مکمل طور پر بیدار کر دیا تھا۔ میمی، اس کے لبوں نے بے آواز جنبش کی تھی۔ اسے یاد آیا کل اس کے کمرے میں وہ دادی جان کی گود میں سرک کر لیٹی تھی، اور نہ جانے کب دواؤں کے اثر سے اسے نیند آ گئی تھی، کچھ پتہ نہ چلا۔ اوہ، میں کتنی دیر سوتی رہی۔ گھڑی صبح کے 9 بجا رہی تھی۔ ہلکی سی رضائی اس پر ڈال دی گئی تھی۔ بلا ارادہ اس کی نظر اپنے بائیں جانب لیٹے کرما پر پڑی تو بے اختیار لاشعوری طور پر وہ بیڈ کی پرلی جانب سرک گئی تھی۔ خوف اور گھبراہٹ نے یکدم اسے آ لیا تو دل چاہا کہ وہ اس کمرے سے نکل کر بھاگ جائے۔ اس نے گہری گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور دزدیدہ نظروں سے اکرمہ کی جانب دیکھا، اور آہستگی سے بیڈ سے اٹھ گئی۔ وہ سو رہا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش میں نرمی تھی۔ چند ثانیے کے لیے دور مکنون کی نگاہ بلا ارادہ اس کے چہرے پر ٹکی تھی۔ گزرے 1 سال کا ہر دن جیسے تصور کے پردے پر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ اکرمہ کا حسن سلوک، اس کے احسانات، اس کا فکر کرنا، اس کی ہمدردی، اور اب نکاح کا یہ بندھن۔ کس ڈور سے باندھ رکھا تھا اس شخص نے اسے؟ ہمدردی کی، تحفظ کی، امان کی، اور اب رشتے کی ڈور۔
وہ کس کس ڈور کو توڑ سکے گی، کس کس احسان کو چکا سکے گی۔ اور کل رات اکرما نے جو کچھ اس سے کہا وہ لمحے بھر کے لیے سماعتوں میں تازہ ہو کر اسے عجیب سے احساسات سے جکڑ گیا تھا۔ وہ سادہ مگر خوبصورت الفاظ اس کے حافظے کا حصہ بنے تو وہ کرما کے چہرے کو بنا پلکے جھپکے دیکھنے لگی۔ اف اللہ! اور میں نے کیا کیا کہہ ڈالا کل! حنائی انگلیاں ہونٹوں پر رکھے وہ سوچنے لگی تھی۔ پھر یہ شاید اس کی نگاہوں کے ارتکاز کا اثر تھا یا کرما کی نیند گہری نہیں تھی کہ اچانک اس نے آنکھیں کھول دیں۔ دور مکنون اس کے لیے تیار نہیں تھی، سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس دوران اکرما کا ذہن مکمل طور پر بیدار ہو چکا تھا۔ کیری آن مسز، کل رات جملہ حقوق محفوظ ہوئے ہیں آپ کے نام، معائنہ کرنے کی اتھارٹی حاصل ہے آپ کو۔ اس کے اس طرح جھیپنے پر اکرما مسکرا کر بولتا اٹھ بیٹھا تھا، مگر یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا، اب بھلا ہو بھی کیا سکتا ہے۔ اکرما کے انداز میں شوخی تھی، انگلیوں کی مدد سے بال سنوارتے ہوئے وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ دور مکنون نے حرکہ آلود ماتھا بے اختیار آنچل سے صاف کیا اور لاشعوری طور پر بیڈ کے کنارے کی طرف مزید سرک گئی۔ کچھ دیر دونوں کے مابین خاموشی حائل رہی۔ کیا ہوا؟ پریشان ہیں؟ خواب اس کے چہرے سے مترشح تھا۔ اکرما نے نرمی سے سوال کیا تو اس نے خشک ہوتے گلے کو تر کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور پھر خوف پر قابو پاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں میمی کیسی ہوں گی۔ اس کے انداز میں تفکر تھا۔ وہ پہلے سے بہت بہتر ہیں، اکرما نے اطمینان دلایا۔ آپ کو کیسے پتہ؟ وہ اس کی طرف رخ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی چچا جان کے ساتھ ہاسپٹل سے واپس آیا ہوں میں، چچی جان اب بالکل ٹھیک ہیں۔ کیا میں بھی جا سکتی ہوں ان سے ملنے؟ اس کی بےتابی دیکھنے کے لائق تھی۔ اکرما نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آپ لے چلیں گے مجھے؟ آپ ناشتہ کر کے تیار ہو جائیے پھر چلتے ہیں۔ مگر مجھے ناشتہ نہیں کرنا، اکرما کے حامی بھرنے پر وہ بے ساختہ بولی تھی، مگر جب اکرما سے نگاہ ٹکرائی تو سرپٹا گئی۔ میرا مطلب ہے کہ واپس آ کر کھا لوں گی، ابھی قطعاً بھوک نہیں مجھے۔ اس کا انداز بے تابانہ تھا اور لہجہ ملتجی۔ اکرما نے اسے ٹوکنا چاہا مگر کچھ سوچ کر چپ رہا۔ اوکے، آپ چینج کر کے آ جائیں، تھینک یو۔ دور مکنون کا چہرہ یکدم چمک گیا تھا۔ ناشتے کھانے کے معاملے میں وہ کس قدر سخت گیر تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی، مگر وہ آج چپ چاپ مان گیا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو اسے اپنا منتظر پایا۔ سفید شلوار سوٹ میں وہ قدرے تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ دوپٹہ سر پر لینے کے بعد چادر اوڑھتے ہوئے کچھ خیال آنے پر اس نے اکرما کی طرف دیکھا۔ آپ کب گئے تھے ہاسپٹل؟ صبح 4 بجے۔ اتنی صبح؟ مگر کیوں؟ سب خیریت تھی نا؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ خیریت تھی۔ رات چچا جان کو سونے کے لیے ان کے کمرے میں چھوڑ کر اوپر آیا تو کار سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو پتہ چلا کہ چچا جان کار باہر نکال رہے تھے۔ انفیکٹ چچی جان کے اس طرح کولیپس کر جانے سے وہ بہت اپسیٹ تھے۔ اس پر ردا کی طلاق کے صدمے نے انہیں حد درجہ فکرمند کر دیا تھا۔ میں انہیں اکیلے جانے نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے ان کے ساتھ چلا آیا۔ ایک بار پھر اکرما نے اس کی تسلی کی خاطر بتایا تو وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر کچھ سوچنے لگی، گویا مظفر صاحب کو ردا کی دوسری طلاق کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ اس کے لبوں سے گہری سانس خارج ہوئی۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ خیال آنے پر اس نے اکرما سے پوچھا۔ نہیں، رات سے دیر کھانا کھایا تھا، اسی لیے بھوک نہیں۔ بہرحال اب ہاسپٹل سے واپس آ کر ساتھ ہی کر لیں گے۔ نہیں، پہلے آپ ناشتہ کر کے آرام کر لیں، رات سوئے نہیں آپ، میں بعد میں چلی جاؤں گی۔ اسے احساس ہوا کہ اکرما مروت کی وجہ سے منع کر رہا ہے، لیکن اسے خود خیال کرنا چاہیے، لہٰذا اصرار کیا۔ اٹس اوکے، 1 گھنٹے کی نیند لے لی ہے میں نے۔ وہ کلائی پر گھڑی باندھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں پلیز، آپ ناشتہ کر کے تھوڑی دیر اور سو لیں، نہیں تو اس طرح طبیعت بوجھل رہے گی، وہ نفی میں سر ہلا کر بولی تھی۔ پھر اکرما نے بہت اصرار کیا مگر وہ راضی نہ ہوئی۔ اکرما نے نوٹ کیا دور مکنون کے انداز میں پہلے جیسا کترایا پن نہیں تھا، بلکہ ایک نامانوس سا اعتماد تھا، تاہم اس کی آنکھوں میں چھپا خوف کبھی کبھی یکدم ظاہر ہو جاتا تھا، جسے اکرما کا حلاوت طب پر لہجہ مدھم کر دیتا۔ ماشاء اللہ، کس قدر خیال ہے میرا آپ کو۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اتنی اچھی بیوی چھوڑ کر کوئی کیسے دوسری خاتون کے بارے میں سوچے۔ دور مکنون چادر اتار کر تہہ کرنے لگی تو اکرما کا مسکراتے لہجے میں کہا گیا فقرہ کانوں سے ٹکرایا۔ وہ خفت سے سر جھکا گئی۔ سارا بیگم کے منہ سے نکلے زہر آلود الفاظ یکدم یاد آئے تو اس کا دل اداسی سے بھر گیا۔ یہ کیا ہو گیا یا اللہ! کیوں کر لی ان سے شادی؟ ردا آپی کے ساتھ کتنا برا ہوا۔ مجھے ردا آپی کے لیے کوشش کرنی ہوگی، ان کو منانا ہی ہوگا، کیوں بھی اگر میں ایسا نہ کر سکی تبھی میمی اس شادی کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گی، یہ طے ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں کچھ اس طرح مستغرق تھی کہ اسے دروازے پر ہونے والی دستک بھی سنائی نہیں دی۔ اکرما کے دروازہ کھولنے پر دادی باہر کھڑی نظر آئیں۔ شفقت سے اکرما کی احوال پرسی کر کے وہ اندر داخل ہوئیں تو دور مکنون کی طرف بڑھ گئی، جسے انہوں نے محبت سے گلے لگا لیا تھا۔ کیسی ہو بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں دادی، ماشاء اللہ، اور تمہیں ٹھیک ہی رہنا چاہیے۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ اس نے دیکھا کل رات کے مقابلے میں اس وقت دادی قدرے بہتر لگ رہی تھیں۔ ردا کے ساتھ ہونے والے حادثے نے انہیں اندر سے گرزن لگائی تھی، مگر اکرما کی خوشی بھی وہ مان پڑنے نہیں دینا چاہتی تھیں۔ انہوں نے خود کو سنبھال لیا تھا، مگر آنکھوں میں اداسی ٹھہری ہوئی تھی۔ چلو اب فٹافٹ تیار ہو کر باہر آؤ، طاہرہ اور فارینہ بیٹھی ہیں تمہارے لیے،
سارا کی طبیعت بھی اب بہتر ہے، انشاءاللہ آج شام تک نہیں تو کل صبح تک گھر آ جائیں گی وہ۔ مگر کوئی اگر مگر نہیں، جاؤ جلدی سے کپڑے چینج کرو، ایک دن کی دلہن ہو خیر سے، میں بھیجتی ہوں سدرا کو تمہیں تیار ہونے میں مدد دے گی۔ دادی محبت سے اسے ڈپٹتے ہوئے دروازہ بند کر کے چلی گئی تھیں۔ سارا بیگم ہسپتال میں تھیں اور ردا کے ساتھ ہونے والے اس المیہ نے اسے گویا جڑوں سے اکھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایسے میں اسے اس طرح سجنا سنورنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور اس کی یہ سوچ اس کے چہرے سے بھی عیاں تھی جو کرما سے مخفی نہیں رہی تھی۔ دادی کو میری شادی کا ہمیشہ سے ہی بہت ارمان رہا ہے در مکنون، مگر میرے ہائر اسٹڈیز کے خواب کے باعث ان کی یہ خواہش بہت دیر سے پوری ہوئی ہے۔ البتہ میرے حوالے سے ہٹ کر بھی آپ کا ان کے دل میں اور ان کی زندگی میں بہت اہم مقام ہے۔ وہ آپ کے لیے بھی ویسے ہی ارمان رکھتی ہیں جیسے میرے لیے۔ آپ کو ان کی اور چچا جان کی خاطر، ان کی خوشی کی خاطر اپنا آپ کو خوش رکھنا ہوگا، جیسے وہ ردا کے لیے افسردہ ہونے کے باوجود ہمارے لیے خوش ہیں۔ وہ اس کے چہرے سے بہت کچھ پا گیا تھا، یہ احساس ہی اسے شرمندہ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ جی میں جانتی ہوں، اس کا لہجہ ندامت سے بھرا ہوا تھا۔ تو پھر زیادہ نہ سوچیں اور وہی کریں جو انہوں نے کہا ہے، دادی کو خوش رکھیں گی تو ان کا پوتا بھی آپ کا سدا شکر گزار رہے گا۔ سنجیدگی سے کہتے کہتے وہ شوق ہوا تو در مکنون نے سٹ پٹا کر نظر اٹھائی۔ گرما کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی جو اسے جھیپنے پر مجبور کر گئی تھی۔ صبح انصاری ہاؤس میں بہت پرتکلف ناشتہ تھا۔ وہ دونوں کمرے سے نکلے تو گھر میں کچھ مہمان بھی اپنے منتظر ملے۔ رفتہ رفتہ ان کی شادی کی اطلاع رشتہ داروں کو ملتی جا رہی تھی اور ان میں سے کچھ ان دونوں سے ملنے چلے آئے تھے۔ خوشیوں بھرے اس ماحول میں اس خبر نے اور بھی رنگ بھر دیا تھا کہ ڈاکٹرز نے آقا جان کو اسی ہفتے ہاسپٹل سے ڈسچارج کرنے کی نوید سنا دی تھی۔ اقرار چچا کی لائی اس اطلاع نے گھر بھر میں جیسے زندگی دوڑا دی تھی۔ بہت اچھے ماحول میں ناشتہ کیا گیا تھا، پھر اسے اور شہرین کو ڈرائنگ روم میں لا بٹھایا گیا جو اس وقت یلو اینڈ وائٹ کنٹراسٹ والے ہلکے کام کے سوٹ میں ملبوس، میچنگ جولری اور میک اپ میں بہت دلاویز لگ رہی تھی۔ گاویار نے اس کی انگلی میں وائٹ گولڈ کی رنگ دیکھی تھی تو دل کو ایک دھڑکن مس ہوتی محسوس ہوئی۔ در مکنون، اس کی سانس کے ساتھ یہ نام نکل کر جیسے فضا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ تھک گیا میں کرتے کرتے یاد تجھ کو، اب تجھے میں یاد آنا چاہتا ہوں، کوئی آنسو تیرے دامن پر گرا کر بوند کو موتی بنانا چاہتا ہوں۔ زبی بھائی پلیز ادھر آئیے، ہم مووی بنانے لگے ہیں۔ اینی اور مونا اس کے سر پر سوار تھیں اس لمحے جبکہ خولا کی کال پر شہرین مصروف تھی، باقی سب خوشگپیاں گا رہے تھے۔ زبیار نے بامشکل خود کو کمپوز کیا اور مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بہنوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ زبی لو، خولا سے بات کر لو، دھیمی آواز میں کہتے ہوئے شہرین نے اسے کارڈلس تھما دیا تھا تو اس نے بغور شہرین کے چہرے کو دیکھا جو فجر کے وقت سے لے کر اب تک خاموشی کے ساتھ میں مقید تھی۔ اس کے چہرے پر کچھ تھا جو وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ بہت بہت مبارک ہو زبی، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، خولا کی مسرور آواز اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تھینک یو، ویسے تم سب موجود ہوتے تو اور بھی اچھا ہوتا، مگر یہ سب کچھ بہت اچانک کرنا پڑا، تمہیں تو معلوم ہی ہے۔ شہرین نے بے ساختہ اس کے چہرے پر نظر جمائی تھی جو خولا سے باتیں کرتے وقت اچھے موڈ میں تھا۔ صبح کے مقابلے میں وہ اس وقت خاصا فریش لگ رہا تھا۔ معلوم ہے مجھے، مگر کوئی بات نہیں، تمہارے ولیمے پر ساری کسر نکالیں گے ہم، خولا مسکرا کر بولی تھی۔ وہ محض مسکرا دیا۔ مگر پلیز ولیمہ ہرگز بھی ایمرجنسی میں نہیں ہونا چاہیے، بندے کو لیو لینا ہوتی ہے، تیاری کرنی ہوتی ہے، اور اس وقت مجھے لیو نہیں مل سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کل اظہار بھائی کے ساتھ پاکستان نہیں آ رہی؟ نہیں، اس کے سوال پر خولا نے سست انداز میں جواباً کہا، ان فیکٹ زارا بھابھی بھی در مکنون کی شادی کی وجہ سے بچے میرے پاس چھوڑ گئی ہیں، ابھی ان کی ویکیشنز نہیں ہیں نا، اسکول کھلے ہوئے ہیں، کل اجی بھائی جا رہے ہیں کراچی، ولیمہ اٹینڈ کر کے لاہور آ جائیں گے وہ، اسی لیے بچوں کے پاس بھی تو کسی کو ہونا چاہیے، یوں بھی میں نے ریزائن کر دیا ہے، نوٹس پیریڈ ختم ہونے میں بھی کچھ ہفتے ہیں، اس کے بعد لاہور کی ٹکٹ لوں گی میں۔ خولا نے کرما کا نام لیے بغیر بات مکمل کی تھی، مگر در مکنون کا ذکر زبیار کے احساس کو چھیڑ گیا۔ بلا ارادہ سامنے بیٹھی شہرین کی طرف نگاہ اٹھی تو اس کو اپنی جانب دیکھتا پایا۔ ایک بار پھر اسے لگا جیسے شہرین کی خاموشی باتیں کرتی ہے، سوال کرتی ہے، ایسے سوال جن کا جواب دینا اس کے لیے بار گراں تھا۔ وہ چاہتی تو تھی کہ صبح ہی سارا شرازی کے پاس ہاسپٹل چلی جائے، مگر اس کی مہلت نہ مل سکی۔ مظفر صاحب کو کرما کی بے آرامی کا علم تھا، اسی لیے اسے آرام کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، جبکہ گھر میں موجود مہمانوں کی وجہ سے در مکنون بھی وقت نہیں نکال سکی۔ البتہ زارا، ردا، سیف اور دوحہ ناشتے کے بعد ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ ولیمہ ایک دن کے وقفے کے بعد تھا، اسی لیے بھی گھر میں کوئی افراتفری نہیں تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سے اکرما اور عبید نے ہاسپٹل جانے کا قصد کیا تھا، وہ تو کب سے تیار بیٹھی تھی، فوراً ساتھ چل دی۔ ان سب کے ہاسپٹل پہنچتے ہی زوہا وغیرہ جو صبح سے وہاں گئے ہوئے تھے واپس لوٹ گئے۔ اکرما کے ساتھ چلتے ہوئے ایک عجیب اور نامانوس احساس نے اسے چھوا تھا۔ آج سے پہلے وہ کئی بار اکرما کی میت میں گھر سے نکلی تھی، مگر آج پہلی بار تحفظ کے ساتھ ساتھ اپنائیت کے خوبصورت احساس نے اسے گھیر لیا تھا۔ وہ جو سب گھر والوں کے درمیان بھی اپنے
اکیلے پن سے جان نہ چھڑا پاتی تھی۔ آج ساتھ چلتے اکرما شرازی سے بننے والے اس نئے رشتے نے اس کو تنہائی محسوس نہ ہونے دی تھی، اور یہ احساس اس قدر قوی تھا کہ وہ خود کو اس کے اظہار سے نکال نہیں سکی تھی۔ چچی جان کی طبیعت بہت بہتر ہے اب۔ آپ ان کے لیے اس قدر فکر مند نہ ہوں۔ اسے اپنے خیالات میں اس قدر مستغرق دیکھ کر ساتھ چلتے اکرما نے مسکرا کر اسے تسلی دی تھی۔ نہیں، میں فکر مند تو نہیں ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ ماشاءاللہ، بے فکری میں یہ حال ہے۔ جواباً وہ ہلکے سے ہنس کر کہہ گیا تھا۔ دور مکنون نے اکرما کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ کس قدر پرسکون اور خوش لگ رہا تھا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی معائنہ گھر جا کر لیجیے گا مسز۔ ساتھ چلتے ہوئے ہلکی سی سرگوشی کرتا وہ اسے بری طرح شرمندہ کر گیا۔ پھر وہ اس کی طرف نظر اٹھا نہ سکی تھی، یہاں تک کہ وہ عبید اور سدرا کی تقلید میں کمرے میں داخل ہوئے۔ سائرہ شرازی سامنے بیڈ پر تکیے سے لگی بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں آیا جا کے ان کے گلے سے لگ جائے۔ کل رات جس قدر پریشان تھی وہ ان کے لیے، مگر وہی فطری جھجک آڑے آ گئی، اور کچھ سائرہ شرازی کی نگاہوں نے بھی اس کے قدم بوجھل کر دیے۔ آف وائٹ خوبصورت خراش والے سوٹ پر فیروزی کام بنا ہوا تھا، اس پر فیروزی دوپٹہ اوڑھے سدرا کے ہاتھوں خوب نکسک سے تیار ہوئی دور مکنون سائرہ شرازی کے دل پر کسی بجلی کی طرح گری تھی۔ اس جیسی حسین ساحرہ سے کوئی کیسے طرف نگاہ کر سکتا ہے؟ اکرما کی زندگی سے اسے نکال کر ردا کو لانا اس قدر آسان بھی نہ ہوگا۔ حاسدانہ سوچ نے ان کی نگاہوں میں جیسے آگ بھر دی تھی۔ اکرما کے پہلو میں کھڑی وہ بہت جچ رہی تھی۔ اکرما نے بیڈ کے نزدیک آتے ہی اس کے لیے کرسی بستر کے قریب کر کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ ایسا پروٹوکول دینے والا، ایسا خوبرو اور ایسی نفیس پرسنالٹی والا ہمسفر میری ردا کا نصیب کیوں نہ بنا؟ اے میرے مالک! ان کے دل نے جیسے تڑپ کر شکوہ کیا، حالانکہ کچھ روز پہلے وہ اپنی بیٹی کے نصیب پر کس قدر نازا تھیں، اور جس دور مکنون کی حرمہ نصیبی سے انہیں قطعی امید نہ تھی، اسے کوئی راہ چلتا اپنانے پر راضی نہ ہوگا۔ آج خاندان کا سب سے کامیاب اور وجیح شخص اس کا شریک سفر تھا۔ آپ اب کیسا فیل کر رہی ہیں چچی جان؟ عبید کے پوچھنے پر وہ بمشکل اپنے زہریلے خیالات سے جان چھڑا سکیں۔ بہتر ہوں میں پہلے سے، وہ بتانے لگی تھیں۔ پھر سدرا، عبید اور اکرما نے ایک کے بعد دیگرے کئی سوالات کیے، اور پھر ادھر ادھر کی باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کسی نے بھی قصداً ردا کی طلاق کا موضوع نہ چھیڑا تھا، نہ ہی سائرہ بیگم نے اس کا ذکر نکالا۔ دور مکنون حسب معمول خاموش بیٹھی، بس سائرہ بیگم کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ یہ چہرہ اسے ماما کی یاد دلاتا تھا۔ کافی دیر خوش گپیوں کے بعد سدرا اور عبید نے اجازت چاہی۔ سدرا کو پاس ہی کسی عزیز کے گھر جانا تھا۔ کافی عرصے کے بعد وہ پاکستان آئی تھی، اسی لیے رشتہ داروں سے بھی ملنا ملانا چل رہا تھا۔ اکرما نے دور مکنون کی طرف دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ ابھی گھر جانے کے موڈ میں نہیں تھی، جبکہ عبید ان دونوں کو گھر ڈراپ کرنے کی آفر کر رہے تھے۔ اٹس اوکے بھائی، آپ لوگ چلے جائیے، ہم کچھ دیر بعد یہاں سے نکلیں گے۔ اکرما نے اس کے بنا کہی سدرا سے معذرت کی تو دور مکنون سمیت سائرہ نے بھی اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ اکرما نے دور مکنون کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر کیسے اس کے دل کی بات جان لی تھی، وہ اس ذہنی ہم آہنگی پر متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکیں۔ اکرما کے کہنے پر سلام دعا کر کے وہ دونوں رخصت ہوئے ہی تھے کہ سیل فون پر ولی کی کال آنے پر اکرما معذرت کرتا کمرے سے نکل گیا۔ سائرہ کے ساتھ تنہا ہونے کے احساس نے اس کا دل دھڑکا دیا تھا۔ بے اختیار نظر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تو ان کی چبھتی نگاہوں کے باعث ماتھے پر پسینہ پھوٹ پڑا۔ آپ کیسی ہیں اب؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا ان سے کیا کہے۔ میری چھوڑو، اپنی سناؤ۔ دیکھ لیا تم نے اس بے جوڑ شادی کا نتیجہ؟ نظر آیا تمہیں اپنا انجام؟ یک دم وہ غرانے لگی تھیں۔ وہ ان کے بیڈ کے بالکل پاس بیٹھی تھی، موچکا ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ جی، کہا بھی تھا میں نے کہ روک دو اس شادی کو۔ اکرما محض ہمدردی کر رہا ہے تم سے، مگر تم نے نہ مانا۔ کیا سمجھا تھا تم نے کہ اس طرح تم شرازی ولا کی مستقل مکین بن جاؤ گی؟ تنفر سے ان کا رنگ نیلا پڑ گیا تھا۔ دور مکنون فقط چہرہ لیے انہیں یکٹک دیکھ رہی تھی۔ اس رشتے کا انجام کیا ہوگا جس کا آغاز ہی ایسا ہوا ہے؟ کل پوری رات اکرما تمہیں گھر پر چھوڑ کر یہاں ہاسپٹل میں رہا، مظفر کے ساتھ، جانتی ہو کیوں؟ وہ تمسخرانہ انداز میں سوال کر رہی تھیں۔ کیونکہ وہ تمہارے ناپاک وجود کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تم جیسی لڑکی جس کا کردار اس قدر مشکوک ہو، اس سے ہمدردی کرنا آسان ہے، مگر رشتہ نبھانا، کس گمان میں ہو تم کہ وہ تم کو بسائے گا؟ اس جیسے شریف اور باکردار مرد کے لائق نہیں ہو تم۔ نہ جانے کس کس کا دل بہلا کر یہاں تک پہنچی ہو۔ پوری دنیا میں تمہیں اپنی کالک تھوپنے کے لیے اکرما ہی ملا تھا، ساتھ گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے۔ تم نے اسی گھر کے محسن کی زندگی تباہ کر ڈالی جس نے تمہیں آسرا دیا۔ نفرت سے ہنکار بھر کر وہ اس پر تیز کھولتے تیل جیسے خاکستر کرتے الفاظ انڈیلتی چلی گئیں۔ وہ وقت جو اسے تمہارے ساتھ گزارنا چاہیے تھا، اس نے یہاں اس بیمار ماحول والے اسپتال میں گزارنا گوارا کیا، بلکہ منہ دکھائی میں دیا گفٹ تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہنایا بھی نہیں ہوگا۔ یقیناً اس نے، مجھے یقین ہے۔ انہوں نے دور مکنون کو بغور دیکھا۔ اس کے ہاتھ یا کانوں میں کوئی نیا زیور نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کرما کا دیا گفٹ تو وہیں سینٹر ٹیبل پر پڑا رہ گیا۔ آج سدرا نے کہا بھی کہ وہ اسے پہن لے، مگر پھر سے وہ بھول گئی۔
मुँह दिखाई तो उसे अपने हाथों से पहनाई जाती है, जिसे देखने की दिल में ख्वाहिश हो, लेकिन जिसे महज मजबूरी में ब्याह कर लाया जाए, उसकी सिर्फ जिम्मेदारी उठाई जाती है, समझी तुम। अकरमा की वापसी पर वो बुत बनी दुर्र मखनून की रूह को छीलते रकेते अल्फाज उसके अंदर उतार गई थी। मुजफ्फर साहब और दादी के अस्पताल पहुंचने पर अकरमा ने वापस चलने का पूछा तो वो फौरन तैयार हो गई। उसके चेहरे से आज़र्दगी आया थी। वापसी पर वो दोनों अकेले थे। कुछ देर दोनों के माबैन खामोशी रही, जिसे बिलाखिर अकरमा ने तोड़ा। चची जान की किसी भी बात को दिल से ना लगाइएगा, वो इस वक्त डिप्रेशन में है। दुर्र मखनून ने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में तह में छुपी नमी अकरमा की ज़ीरक निगाहों से मख्फी नहीं रही थी। गो वो नहीं जानता था कि उन्होंने उससे क्या कहा है, मगर उसके चेहरे से अंदाज़ा हो गया था कि वो शदीद रंजीदा है। जी, अकरमा की जानिब रुख फेरते हुए उसने सुस्त लहजे में कहा। कभी कभी इंसान अपने दुख के हाथों मजबूर होकर वो कह देता है जो उसे नहीं कहना चाहिए। वो जानती थी कि अब चाहे वो लाख तरदीद करे, अकरमा ने उसके चेहरे से सब पढ़ लिया है, इसीलिए खुद में गुम चुप रही। और उसके इस खामोशी का फ़ायदा उठाते हुए अकरमा उसे घर ले जाने के बजाय एक रेस्टोरेंट में ले आया था। मुझे यहाँ का सी फूड बहुत पसंद है, ट्राई करके देखें, शायद आपको भी अच्छा लगे। खूबसूरत माहौल, साहिल का पानी और अकरमा का अंदाज़े गुफ्तगू कुछ भी तो नज़रअंदाज किए जाने के लायक ना था। वो खुद को मुतवज्जा रखने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर बार बार साहिर शराजी की ज़ुबान से निकले अल्फाज उसकी समातों में जहर घोल देते और वो अकरमा के चेहरे पर उनकी कही हुई बातों का अक्स तलाश करने लगती। और हर बार अकरमा उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाकर उसे मुतवज्जा करता, जिस पर वो झेप जाती। अब घर चलें, दादी इंतज़ार कर रही होंगी। बिलाखिर उसने डेजर्ट से इंसाफ करते अकरमा से पूछा तो उसने सर हिलाकर बिल अदा करने के लिए करीब से गुजरते वेटर को इशारे से पास बुलाया था। जी ज़रूर, घर जाकर नज़र भी उतरवानी है। दादी के बकौल मेरा खून बहुत हल्का है, आप घर पहुंचकर अपने वज़ू का पानी दे दीजिएगा मुझे। साथ चलते चलते वो उसे छेड़ने से बाज नहीं आया था, जिस पर दुर्र मखनून अफसरदगी से मुस्कुरा दी थी। बहुत बहुत मुबारक हो जावियार, आई विश यू ऑल दी बेस्ट। सरफराज ने उसे गर्मजोशी से भीजते हुए मुबारकबाद दी, जिसकी अचानक आमद उसे खुश कर गई थी। थैंक्स अलॉट यार, उससे अलग होते हुए वो मुस्कुराया था। मैं तुम्हें कतन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तुम यहाँ कैसे? उसने मुसरत आमेज़ हैरत को अल्फाज दिए थे। बस देख लो मेरी तुमसे मोहब्बत किस कदर ज़ोरावर है। सरफराज हंसकर सोफे पर प्रोकिश होते हुए बोला तो जावियार के लबों की मुस्कुराहट दो चंद हो गई। अनटॉपली, यकीन से कहा था उसने। इनफैक्ट मैं इस्लामाबाद डैडी से मिलने आया था कि तुम्हारी शादी की खबर मिली, डायरेक्ट फ़्लाइट पकड़कर पहुंचा हूँ यहाँ। सरफराज ने अपनी गोनागो मसरूफियत से किस तरह वक्त निकाला होगा, उसे अंदाज़ा था। बाय द वे, क्या फिर से अंकल के पास एक्सप्लेनेशन कॉल होगी? इस्लामाबाद के जिक्र पर उसे ख्याल आया था। संजीदगी से इस्तफसार किया तो सरफराज ने गहरी सांस भरकर पुल सोफे की बैग से लगा ली। तुम्हें तो पता है जावियार, कभी कभी प्रेशर कुछ ऐसा भी आ जाता है कि डैडी रेजिस्ट नहीं कर पाते। ऐसे में मेरी कॉल आ जानी तो बनती है ना। वो फीकेपन से मुस्कुराया था। इस बार क्या किसी हाई प्रोफाइल के बंदे पर हाथ डाल दिया है तुमने? यही समझ लो। जब तक बात मुखालिफ पार्टी की है तो ठीक है, मगर जब डैडी के वाकिफ़कारों को छेड़ दो तो वो नाराज़ हो जाते हैं। आखिर कब तक तुम ये प्रेशर लोगे सरफराज? तुम्हारी फैमिली है, बच्चा है, इस काम में बहुत रिस्क है। डैडी का भी यही कहना है। वो चाहते हैं मगर मैं नताशा और अली को लेकर ओवरसीज सेटल हो जाऊं। मेरे दिमाग के खन्नास का यही इलाज समझ में आता है उन्हें। सरफराज फिक्रमंद था मगर मुस्कुरा रहा था। इस तरह के प्रेशर कुकर में तो वो कई साल से पक रहा था। तो तुमने क्या जवाब दिया उन्हें? वही जो हमेशा से देता चला आ रहा हूँ। मैंने आर्म्ड फोर्स इसलिए नहीं छोड़ी थी कि ओवरसीज जाकर सेटल हो जाऊँ। इस मुल्क के सिस्टम को ठीक होने और इसके खिलाफ से लड़ने के लिए हमें यहीं रहकर काम करना होगा जावियार, वरना ये एस्केप हमारे मुल्क को मज़ीद खोखला कर देगा। आई नो, तुम भी दुरुस्त कहते हो, वो खोखले लहजे में बोला था। जहन की परवाज़ वेल्स के दाखिला फॉर्म तक जा पहुंची तो उसने खुद यहाँ ज़रूरी काम निपटा कर बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम बना रखा था। आगा जान की बीमारी और अब ये शादी अचानक उसके काम में रखना डालने का सबब बनी थी, वरना उसका प्रोग्राम तो तय था। मगर महज एक शख्स कर भी क्या सकता है? उसने खुद को मुतवज्जा किया था। अगर हर शख्स यही सोचेगा तो फिर तब्दीली के लिए आसमान से फरिश्ते नहीं उतरेंगे जावियार। अपने अपने हिस्से का दिया जलाते चलो, रोशनी हो ही जाएगी। सरफराज का लहजा मजबूत था। उससे इख्तिलाफ करते हुए उसने कतियत से कहा तो जावियार लम्हे भर के लिए उसके चेहरे को तकता रह गया। चलो खैर है, मुझे छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। बाबर जमान का कुछ पता चला? उसकी खामोशी से फ़ायदा उठाकर सरफराज ने अचानक पूछ लिया था। अगले हफ्ते पहुंच रहा है पाकिस्तान। बाबर जमान के जिक्र पर उसकी कनपट्टियों में खून की गर्दिश तेज़ हो गई थी। अच्छा, मगर तुमने उस तक पहुंचने के लिए जो कॉरिडोर चुना है वो बहुत अनसेफ है। क्या तुम इसे रिकन्सिडर करने का सोचोगे? सरफराज को इस मतलब एक एक रिपोर्ट हासिल थी। उसके भाई के यहाँ जॉब ना करने के बावजूद उसकी एक एक हरकत पर नज़र रखे हुए था। उसके फिक्रमंदाना सवाल पर जावियार ने तीखेपन से उसे देखा। तो गोया वो इस वजह से यहाँ आया था।
سرفراز آئی ایم ناٹ اے کڈ اینی مور. اپنے برے بھلے کی تھوڑی بہت مجھے بھی سمجھ ہے. میں جانتا ہوں مگر ہم انسان ہیں اور انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. زاویار تمہارے اکاؤنٹ میں اتنا بڑا اماؤنٹ ابھی ابھی ٹرانسفر ہوا ہے. تم کراچی سے اچانک یہاں چلے آئے ہو. کچھ ماہ بعد ابراڈ فردر اسٹڈیز کے لیے جانے والے ہو اور اب یہ شادی. وٹ آر یو اپ ٹو زاویار؟ تم کیا کرنے والے ہو زاویار؟ سرفراز کے لہجے میں دوستانہ فکر مندی اور خلوص تھا. جب اتنا کچھ جان چکے ہو تو پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ آگے میں کیا کرنے والا ہوں. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا. سرفراز نے چند ثانیے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر یکدم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا. بدگمانی مت رکھو. یہ سب مجھے مولا بخش نے بتایا. وہ فکر مند تھا تمہارے لیے. کل رات اسی نے ٹیکسٹ کی تھی تمہاری شادی کی اطلاع. بہرحال میں اب چلتا ہوں. تم نے بھی نہ بھائی سے ملوایا اور نہ مٹھائی کھلائی. لسانیت سے اسے سمجھا کر وہ خوشگواری سے شکوہ کرنے لگا تھا جس پر زاویار کو پشیمانی کے احساس نے یکدم اپنی لپیٹ میں لے لیا. پلیز تم بیٹھو. میں شیرین کو بلا کر لاتا ہوں. غصے کو جھٹکتے ہوئے اس نے اخلاق سے کہا تو سرفراز ہلکے سے مسکرا دیا. ذرا دیر بعد وہ شیرین کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا. ان کے پیچھے پیچھے ملازم ٹرالی میں لوازمات دھرے اندر آتا نظر آیا. یہ ہے میری مسز شہرین اور شیری. یہ سرفراز ہے میرا دوست, میرا ایکس کولیگ. اس کے تعارف پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا تھا. شیرین اسے پہچان گئی تھی. کراچی میں ان کی پہلی ملاقات پر یہ سرفراز ہی تھا جس نے زاویار کا نمبر اسے نوٹ کرایا تھا. ایک آدھ بار ہاسپٹل میں بھی اس نے اسے آتے جاتے دیکھا تھا مگر تعارف آج ہو رہا تھا. زاویار بہت اچھا انسان ہے بھابھی. آئی ایم شیور اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزرے گی آپ کی. سرفراز کے لہجے میں فخر اور یقین دونوں تھے. شہرین مسکرا دی. انشاءاللہ. اسی یقین کے سہارے تو ان کا ہاتھ تھاما ہے. کچھ تھا اس کے انداز میں, لہجے میں. زاویار نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا تھا. وہ نئی نویلی دلہنوں والے مخصوص حلیے میں بہت جاذب نظر لگ رہی تھی. زاویار کی طرف دیکھنے سے کتراتے وہ خوشدلی سے مسکرا کر سرفراز کی طرف متوجہ تھی. آئی وش یو بوتھ اے ویری ہیپی میرڈ لائف. آمین. شہرین نے بے آواز کہا تھا. پھر کھانے کا دور چلا اور اس دوران سرفراز, زاویار اور شہرین خوشگوار گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ اس نے جانے کی اجازت لی. آج رات یہیں رک جاتے سرفراز. اس نے ایک بار پھر اصرار کیا. وہ اسے چھوڑنے باہر آیا تھا. آئی وش آئی کین. مگر کل علی کا اسکول میں پہلا دن ہے. علی سے زیادہ نتاشا میری جان کو آ جائے گی اگر آج رات میں گھر نہ پہنچا تو. کار کا دروازہ کھولتے ہوئے سرفراز نے مجبوری بتائی تھی. آئی انڈرسٹینڈ. وہ مسکرایا تھا. نتاشا کے لیے سرفراز کا اس طرح محبت سے بولنا اسے اچانک کلثوم کی یاد دلا گیا تھا جس سے کچھ دن پہلے سرفراز شادی کرنے کے لیے تیار تھا. کچھ تھا اس کے چہرے پر جسے سرفراز پا گیا تھا. نتاشا اور میرے درمیان اب سب ٹھیک ہے. نازیہ آنٹی کے تھرو ایک اچھے پروپوزل کے لیے ہاں کہہ دی ہے کلثوم نے. تھینکس. تم نے شاید درست مشورہ دیا تھا مجھے. میں کلثوم کو فائنینشلی تو سپورٹ کر سکتا تھا مگر ایموشنلی نہیں. نتاشا کی میرے دل اور میری زندگی میں جو جگہ ہے وہ میں کسی اور کو دے ہی نہیں سکتا. میں جانتا ہوں کچھ لوگ ہماری زندگی میں آکسیجن کی طرح ہوتے ہیں. ہم ان کے بغیر جی ہی نہیں سکتے. سرفراز کو رشک سے دیکھتے ہوئے اس کے لہجے میں تھکن اتر آئی تھی. شہرین بھابھی بہت اچھی لگی ہیں مجھے. بہت لگی ہو زاویار. سرفراز کا انداز تنبیہ لیے ہوئے تھا. زاویار کے فکرے کا جواب تھا. زاویار نے کسی خیال سے نکل کر اس کی طرف دیکھا. وہ گہری تادیبی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. ڈونٹ وری. میں کمٹمنٹ نبھانے والا بندہ ہوں سرفراز. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا یار. سرفراز اس کے اس طرح جتانے پر یک بارگی شرمندہ سا ہو گیا. اٹس اوکے سرفراز. ضروری نہیں کہ دوسروں کے بارے میں ہمارے تمام مفروضے ہمیشہ درست ثابت ہوں. پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ. سرفراز در حقیقت نادم ہو گیا تھا. جانے دو. تم میرے لیے فکر مند رہتے ہو, حق جتاتے ہو, فرض سمجھتے ہو اپنا. مجھے تمہارے خلوص نے خرید رکھا ہے. کہوں بھی تو کیا. سرفراز کی ندامت پر وہ کھلے دل سے بولا تو سرفراز مسکرا دیا. شکر الحمدللہ. یہ صحیح. یہ بات سمجھ میں آ گئی تمہارے. جواباً زاویار متبسم اسے دیکھنے لگا تھا. اوکے اللہ حافظ. بھابھی کو سلام دینا میرا. دوں گا. تم بھی کراچی کا چکر لگاؤ شیرین بھابھی کے ساتھ. آسمان آنٹی بھی انتظار کر رہی ہوں گی تمہارا. آؤں گا انشاءاللہ. اور ہاں یہ کلثوم نے دیا تھا تمہارے لیے پچھلے ہفتے. کہہ رہی تھی کہ جب بھی تم سے ملاقات ہو تمہیں دے دوں. اگنیشن میں چابی ڈالتے ہوئے اچانک سرفراز کو کچھ یاد آیا تھا تو اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک بند لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا. یہ کیا ہے؟ اس نے سوالی انداز میں کہتے لفافہ تھام لیا تھا. پتہ نہیں. ہو سکتا ہے اپنی شادی کا دعوت نامہ بھیجا ہو اس نے. سرفراز نے خیال ظاہر کیا. اوکے. ویسے جاتے جاتے ایک خبر دے جاؤں تمہیں. اس کے خیال سے سرفراز کو اب چلے جانا چاہیے تھا. فلائٹ کو دیر ہو سکتی تھی اسے. مگر وہ کچھ سوچ کر پوچھ رہا تھا. ہاں کہو. بابر زمان اگلے ہفتے نہیں اگلے ماہ واپس آئے گا پاکستان. سرفراز کی اطلاع اسے جھٹکے سے دو چار کر گئی تھی. اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا. کیوں؟ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں. شوکت زمان پچھلے ماہ بائی پاس کے لیے امریکہ گیا ہے. اس کے لوٹنے سے پہلے بیٹا بھی نہیں آئے گا واپس. دونوں کی اگلے ماہ روانگی ہے اپنے اپنے ٹھکانوں سے.
सरफराज नहायत संजीदगी और एतमाद से बोला तो वो चंद लम्हे उसे देखता ही रह गया। तुम्हें ये इत्तला किसने दी? उसी ने जिसने तुम्हें खबर दी, इसीलिए मैंने कहा था कि ना ये बंदा मोतबर है ना इसकी इत्तला। फिर तो जो खबर तुम्हें मिली वो भी तो गलत हो सकती है। नहीं, मैंने दूसरे ज़राए से भी पता करा लिया है, ये खबर मुसद्दिका है। एनीवे, ये तुम्हारी ज़िंदगी का एक खूबसूरत पीरियड है, इसे एंजॉय करो और आगा जान को सलाम देना मेरा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उनसे भी मुलाकात होगी। उसे गहरी सोच में धकेल कर सरफराज कार आगे बढ़ाकर ले गया था तो वो सुस्त कदमों से अंदर चला गया। बाबर जमान से मिलने का जिस कदर बेताबी से वो मुंतज़िर था, उसी कदर इस काम में ताख़ीर होती जा रही थी। और तुम उससे मिलकर क्या करोगे ज़ावियार अंसारी? अब भला कर भी क्या लोगे? उसके अंदर किसी की आवाज़ गूंजी थी, जिसे जहन से झटकते हुए वो अपने कमरे में दाखिल हुआ था कि हाथ में पकड़े लिफाफे ने अपनी जानिब तवज्जो मबज़ूल कराई। उसने किसी ख्याल के तहत उसे खोल लिया। ज़ावियार साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? यकीनन खुशबाश होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खरम रखे। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए। जो लोग दूसरों के दुख समेटते हैं, अल्लाह उन्हें हमेशा सुखी रखता है। जो कुछ आपने मेरे लिए किया है, मैं मरकर भी आपका एहसान नहीं चुका सकती। मेरी ज़ात और पूरा ख़ानदान आपका सदा एहसानमंद रहेगा। आपकी खाला ने मेरे लिए एक अच्छे जीवन साथी का इंतखाब किया है। उम्मीद है आगे ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। अल्लाह आपके दीन और दुनिया को रोशन करे और इज़्ज़त व आफ़ियत में रखे। आमीन। वस्सलाम। कुलसूम। सफ़ेद वर्क पर लिखे अल्फाज थे या तपती लू में खुशगवार बारिश की ठंडी ठार बूंदें। उसे अपने अंदर की जलन पर बर्फ़ पड़ती महसूस हुई। अल्लाह तुम्हें भी हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। दुर्र मकनून। ख़त के कागज़ को तह करते बेसाख्ता उसके लबों से निकला था और फिर कुलसूम की जगह ज़ुबान से निकलने वाले दुर्र मकनून के नाम ने उसे खुद ही चौंका दिया था। कुलसूम एक बार फिर उसे दुर्र मकनून की याद दिला गई थी। किस कदर प्यार से ए जाने जहाँ रखा है, दिल के रुखसार पर इस वक्त तेरी याद ने हाथ। यूं गुमान होता है गर्चा है अभी सुबह फ़राक, ढल गया हिजर का दिन, आ भी गई विसल की रात। दरीचे से बाहर की तारीकी पर नज़र जमाते हुए वो खुद में खोसा गया था और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर पलट कर देखा। शरीन कमरे में दाखिल हो रही थी। निगाहें मिलने पर वो धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी उदासी थी जिसने ज़ावियार को यकदम बेचैन कर दिया था। चाइनीज़ चलें? किसी नादीदा कुव्वत ने उसे शहरीन के पास ला खड़ा किया था और ये कहलवाया था, जिस पर उसने लम्हे भर के लिए उसकी तरफ हैरत से देखा था और फिर कुछ सोचकर सर इस बात में हिला गई। खाली गिलास उसके हाथ से न जाने कैसे टूट कर गिरा और चकनाचूर हो गया। उसने झुककर कांच समेटना चाहे तो बेहतियाती के बायस हथेली में किरचियाँ घुसकर उसे जख्मी कर गई थीं। यकदम खून बहना शुरू हो गया। उसकी समझ में नहीं आया क्या करे। दाएं हाथ के अंगूठे से जख्म को दबाकर खून रोकने की कोशिश की मगर कट गहरा था, खून रुक नहीं रहा था। अभी वो बैंडेज के बारे में सोच रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक से ज़रा तवक्कुफ़ के बाद अकरमा अंदर दाखिल हुआ। अरे ये क्या, हाथ कैसे कट गया आपका? वो लपक कर नज़दीक आया था। वो इनफैक्ट ग्लास टूट गया था और मैं। दिखाइए मुझे। अकरमा ने उसका हाथ देखना चाहा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, इट्स ओके, अभी रुक जाएगा खून। उसने बाएं हाथ को कुछ और मजबूती से जकड़ लिया। बेवकूफ़ी की बातें मत करें, हटाइए हाथ। अब के अकरमा ने ज़बरदस्ती उसका हिनाई हाथ पकड़कर ज़ख्म जांचा और खून रोकने के लिए उस पर दबाव डाला, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो तो बाथरूम से आफ्टर शेव लोशन उठा लाया था। नहीं प्लीज़, इससे बहुत जलन होगी। दुर्र मकनून आफ्टर शेव लोशन देखते ही रूहानी हो गई थी। हाँ, मगर खून रुक जाएगा और ज़ख्म में सेप्टिक भी नहीं होगा। उसके चेहरे पर बच्चों की तरह खौफ और आंखों में नमी देखकर अकरमा ने नरमी से समझाया था। नहीं, वो नफ़ी में सर हिला रही थी। कम ऑन दुर्र मकनून, बी ब्रेव। ये क्या आप बच्चों की तरह वावेला कर रही हैं? हाथ इधर करें। इस बार ज़रा सख्ती से कहा तो वो खफगी से उसे देखने लगी और फिर अकरमा ने लोशन ज़ख्म पर डाला तो वो बच्चों की तरह ही रोने लगी। अकरमा ने हैरत से उसे देखा था और अगले लम्हे उसे ये समझने में ज़रा देर न लगी कि ये आंसू ज़ख्म की वजह से नहीं बहे, बल्कि उन अल्फाज के बाइस बहे हैं जो अभी वो सारा बेगम की ज़ुबानी सुनकर आई है। क्योंकि जब से वो वली की कॉल सुनकर वापस कमरे में आया था, इस वक्त से लेकर अब तक दुर्र मकनून के चेहरे पर गहरे इत्मीनान के साए न देख रहा था। वो घर आते ही ऊपर जाकर कमरे में बंद हो गई थी। खून रुकते ही उसने फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके हाथ पर बैंडेज करनी शुरू की। साथ साथ संजिश भी जारी थी। हद करती हैं आप भी। आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? मालूम है ना कि हाथों से किरचियाँ समेटते तो हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों चुन रहे हैं मेरी किरचियाँ? दुर्र मकनून के लबों से बेख्तियार निकला था, जिस पर अकरमा का हाथ लम्हे भर के लिए ठिठका। मैं ऐसा नहीं कर रहा, ये महज वहम है आपका। जवाब में वो कुछ ऐसी हिम्मत पस्त कर देने वाले लहजे में बोला कि दुर्र मकनून खामोश हो गई। ज़रा देर बाद अकरमा ने दोस्ताना मुस्कुराहट समेत उसकी तरफ नज़र उठाई तो उसे अपनी जानिब बगौर देखता पाया। क्या हुआ, क्या सोच रही हैं? नज़रें मिलने पर दुर्र मकनून ऐसे ही पुरसोच अंदाज में उसे देखती रही तो उसने सोचा, सोच रही हूँ कि आपको मुझसे घिन नहीं आती, नफ़रत महसूस नहीं होती।
بہت غیر متوقع اور تلخ سوال کر ڈالا تھا اس نے۔ اکرما کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم سنجیدگی میں تبدیل ہو گئی۔ کیوں؟ ایسی کیا برائی ہے آپ میں کہ آپ سے نفرت کی جائے؟ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے پہلے بینڈیج مکمل کی اور پھر فرسٹ ایڈ باکس بند کر کے رسانیت سے سوال کیا، کوئی اچھائی بھی تو نہیں مجھ جیسی لڑکیوں؟ دورے مکنون پلیز اسٹاپ اٹ۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو سیلف پٹی سے باہر نکالیں اور اتنی تنگ نظری سے خود کو دیکھنا بند کریں۔ پتہ نہیں وہ کیا کہنے جا رہی تھی کہ اکرما نے یکدم اس کی بات کاٹ دی تھی۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اگر ہمارے لباس پر کوئی داغ دھبا لگ جائے تو کیا ہم اسے کاٹ کر لباس سے الگ کر دیتے ہیں؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ نہیں، بلکہ ہم اسے صاف کر کے دوبارہ استعمال کے لائق بناتے ہیں۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں دورے مکنون۔ اگر مجھ میں کوئی کمی ہوگی تو کیا آپ مجھ سے نفرت کریں گی، مجھ سے گھن کھائیں گی؟ آپ کی بات الگ ہے، آپ مرد ہیں، تو کیا مرد کو 100 خون معاف ہوتے ہیں؟ اس نے ایک بار پھر قطع کلامی کی تو دورے مکنون نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، اسے معاف ہوتے ہیں، جبکہ عورت تو مقتول ہو کر بھی بہتان سے محفوظ نہیں رہتی۔ اس کا گلا رونے لگا تھا۔ اکرما نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ مگر میں ان ناانصاف انسانوں میں سے نہیں ہوں، جو قصور آپ کا ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے کیوں خود کو الزام دیتی ہیں آپ؟ آخر اس خود ترسی کے طوق کو گلے سے اتار کر آپ خود کو آزاد کیوں نہیں کر لیتی دورے مکنون؟ مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔ نہ میں اپنے آپ کو معاف کر سکتی ہوں اور نہ خود کو آپ کے لائق سمجھ سکتی ہوں۔ مجھے آپ سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ غلط کر دیا میں نے، سب غلط ہو گیا مجھ سے۔ اکرما کے سوال کے جواب میں وہ بولی تو بیچارگی اور پچھتاوے سے بھرپور جملے نکلے تھے اس کے لبوں سے، اور پھر یکدم وہ اسے ہاتھ چھڑا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ اکرما کے لیے بہت غیر متوقع حرکت تھی یہ۔ وہ کتنی ہی دیر اپنے ہاتھوں پر دورے مکنون کے خون کی سرخ رنگت دیکھتے ہوئے اس کے رد عمل کے بارے میں سوچتا رہ گیا۔ گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم، میرے دوست، گر مجھے اس کا یقین ہو کہ تیرے دل کی تھکن، تیری آنکھوں کی اداسی، تیرے سینے کی جلن میری دل جوئی میرے پیار سے مٹ جائے گی۔ گر میرا حرف تسلی وہ دوا ہو جس سے جی اٹھے پھر تیرا اجڑا بے نور دماغ، تیری پیشانی سے دھل جائیں یہ تذلیل کے داغ، تیری بیمار جوانی کو شفا ہو جائے۔ گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم، میرے دوست۔ کس طرح رات کا ایوان مہک جاتا ہے، یوں ہی گاتا رہوں تیری خاطر، گیت بنتا رہوں، بیٹھا رہوں تیری خاطر، پر میرے گیت تیرے دکھ کا مداوا ہی نہیں، نغمہ جراح نہیں، مونس و غم خوار سہی، گیت نشتر تو نہیں، مرہم آزار سہی، تیرے آزار کا چاہ نہیں نشتر کے سوا، اور یہ صفاق مسیحا میرے قبضے میں نہیں، اس جہاں کے کسی ذی روح کے قبضے میں نہیں، ہاں مگر تیرے سوا، تیرے سوا، تیرے سوا۔ چائنیز ریسٹورنٹ سے واپسی پر زاویار اسے آغا جان سے ملانے ہاسپٹل لے آیا تھا۔ حسب توقع ان دونوں کو ساتھ دے کر آغا جان کی آنکھوں میں جیسے دیے جل اٹھے تھے، اور یہ وہ روشنی تھی جس پر زاویار کو اپنے دل میں پھیلے اندھیرے کم پڑتے محسوس ہوتے تھے۔ شہرین نے بھی آغا جان کی خوشی کو محسوس کیا تو لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے تھے۔ وہ دونوں کافی دیر خوش گپیاں کرتے رہے اور شہرین خاموش بیٹھی دونوں کو دیکھتی رہی، خاص طور پر زاویار کو جس کی آنکھوں میں کبھی تشویش ہلکورے لے رہی تھی تو کبھی آسودگی۔ سرفراز سے ملاقات کے بعد سے لے کر اب تک زاویار ایک ناگفتہ باسی کیفیت میں گرفتار تھا، جسے شہرین اس کے ساتھ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ گو کہ واپسی پر بھی وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی دبی سوچ واضح تھی۔ کیا بات ہے زوی؟ جب سے تمہارا دوست تم سے مل کر گیا ہے فکر مند لگ رہے ہو، کبھی خوش دکھائی دیتے ہو تو کبھی پریشان، ایسا کیا کہہ دیا ہے سرفراز نے؟ وہ میک اپ صاف کر کے بیڈ کی طرف آئی تو ایک بار پھر زاویار کو خود میں گم محسوس کیا۔ وہ اس کے بولنے پر اپنے خیالات سے باہر آیا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، محض وہم ہے تمہارا۔ ہم پہلے بھی اچھے دوست رہے ہیں زوی، جب صرف کزنز تھے تب بھی اپنی خوشیاں غم شیئر کرتے تھے، اور اب تو ہمارے درمیان ایک اور رشتہ بھی قائم ہو گیا ہے، پھر بھی کیا تم مجھے اپنے دل کی بات بتانے کے لائق نہیں سمجھتے؟ شہرین سنجیدگی سے کہتی اس کے سامنے رکھے صوفے پر آ ٹکی تھی۔ زاویار نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جس کے چہرے پر فکرمندی کے ساتھ ساتھ شکوہ بھی درج تھا۔ میں ایسا بالکل نہیں سوچتا شہرین، تم دل میں توہمات کو جگہ مت دو۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ جب سے سرفراز تم سے مل کر گیا ہے تم پریشان ہو مگر مجھ سے شیئر نہیں کر رہے؟ شہرین کو اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہ پا کر اس نے گہری سانس لی۔ میں پریشان نہیں، خوش ہوں انفیکٹ۔ اسے احساس تھا کہ زیادہ دیر شہرین کو ٹال نہیں سکتا، اس لیے کچھ سوچ کر بولا۔ شہرین کے سوال پر جواباً اس نے کلثوم کا مختصر قصہ کہہ سنایا تھا۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے زوی، وہ واقعی دل سے خوش ہو کر بولی، اور فخر سے اسے دیکھا جو اب اس کی زندگی کا ساتھی تھا، جس کے لیے دل میں اچانک پھوٹ پڑنے والی محبت سے وہ ہار گئی تھی۔ میں بہت خوش ہوں، اللہ اسے زندگی کی تمام خوشیاں عطا کرے اور اس کے ہر درد کو مٹا دے، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ عجیب تھکن زدہ سی مسکراہٹ تھی اس کی۔ شہرین کو لگا جیسے وہ چشم تصور سے کسی کو دیکھ رہا ہے، جیسے یہ دعا اس کے لبوں سے کلثوم کی بجائے کسی اور کے لیے نکلی ہو۔ آمین، ہم بھی چلیں گے اس کی شادی میں۔
تم نے معلوم کیا کب ہے شادی؟ شہرین کے سوال نے ایک بار پھر اسے حقیقت میں لاپٹخا تھا۔ معلوم نہیں۔ ہلکے سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے بے خیالی میں جھک کر سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی اور ٹیبلٹ نکال لی تو سامنے بیٹھی شہرین دراز میں رکھی گئی ساری ٹیبلٹس دیکھ کر چونک گئی۔ یہ کون سی میڈیسن کھا رہے ہو زوی؟ اور یہ تمہاری دراز میں اتنی گولیاں کون سی ہیں؟ وہ تحیر سے کہتی اٹھ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ زاویار نے چونک کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کھٹ سے دراز بند کر دی۔ کوئی دوا نہیں، ٹرینکولائزرز ہیں۔ میں سکون سے سونا چاہتا ہوں اس لیے۔ کیا تم روز ٹرینکولائزر لیتے ہو؟ اب شہرین نے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل کی دراز کھول لی تھی۔ زاویار اسے ناگواری سے دیکھ کر ہے کیا؟ نہیں، کبھی کبھی لے لیتا ہوں۔ تم نیند کی گولیاں لیتے ہو؟ تم؟ حیرت کے باعث شہرین مزید کچھ بول ہی نہ سکی۔ انصاری ہاؤس میں یہ زاویار ہی تھا جسے جگانا گویا جو یہ شیر لانا تھا۔ وہ نیند کا بہت کچا تھا۔ جلدی سونا اس کی بچپن کی عادت تھی۔ گھر میں خواہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی تقریب ہوتی یا خود اس کے امتحان چل رہے ہوتے، وہ 11 بجے سو جانے کا پکا عادی تھا۔ صبح بھی اسے جگانا کوئی آسان کام نہ ہوتا۔ وہ زاویار جس کی نیند کی مثالیں دی جاتی تھیں، وہ ٹرینکولائزر کی مرہون منت چند گھنٹوں کی نیند سو پاتا تھا۔ اس انکشاف نے اسے حیران کر ڈالا تھا۔ مگر اس میں اس قدر پریشان یا حیران ہونے والی کیا بات ہے شہرین؟ آخر کو یہ دوائیں انسانوں کے لیے ہی ایجاد ہوئی ہیں۔ وہ قدر ناگواری سے بولا تو شہرین خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں مگر لوگ ایسی دوائیں جبھی استعمال کرتے ہیں جب انہیں کوئی پرابلم ہو۔ تمہیں کیا دکھ ہے زوی؟ شہرین کے لہجے میں تفکر سے زیادہ دکھ ہلکورے لے رہا تھا۔ زاویار کو لگا وہ زیادہ دیر اس کے آگے ٹک نہ سکے گا، اس لیے یکدم اٹھا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آسانیت سے بولا، مجھے کوئی دکھ نہیں شہری، آغا جان کی زندگی بچ گئی ہے، میری تمہاری شادی ہو گئی ہے اور بہت سی خوشیاں مجھے حاصل ہیں۔ تم اس طرح کی باتیں سوچ کر خود کو ڈسٹرب مت کرو، خوش رہا کرو جیسی ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ اس کا گال تھپک کر کہتے ہوئے اس کے پاس سے نکلتا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شہرین اسے جاتا دیکھتی رہی اور کل رات اس کے اچانک چیخ پڑنے اور جاگ جانے کا واقعہ اس کی یادداشت میں ایک بار پھر تازہ ہو گیا تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ اس کا ذہن تیزی سے کچھ حساب کتاب کر رہا تھا۔ کہنے کو تو وہ کرما کو بہت کچھ کہہ کر کمرے سے آ گئی تھی، مگر اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جو کچھ کہا اپنی جگہ درست صحیح، کہنے کا انداز وقت صحیح نہیں تھا۔ عشاء کے بعد وہ سب دادی کے کمرے میں ان کے پاس جمع تھے۔ ایک اداس خاموشی نے سب کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا، مگر اس کا اظہار کوئی نہیں کر رہا تھا۔ دادی کی خاطر سب خوشگوار ماحول میں باتیں کر رہے تھے۔ بالآخر عبید اور سدرا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور پھر اکرما نے بھی تھوڑی دیر بعد اپنے کمرے کی راہ لی تو وہ دادی کے پاس اکیلی رہ گئی۔ چلو جاؤ بیٹا، اب تم بھی جا کر آرام کرو، سائرہ کل صبح گھر آ جائیں گی انشاءاللہ، باقی معاملات بھی مالک کے کرم سے بہتر ہو جائیں گے، تم دل پر زیادہ بوجھ مت لینا۔ کیسے نہ دل پر بوجھ لوں دادی، میری تو ہر سانس پچھتاوے کے خاردار سے چھل کر نکل رہی ہے۔ اس نے اداس نظروں سے دادی کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ سارا بیگم کی زبان سے نکلے الفاظ اس کے اندر میخوں کی طرح گڑے ہوئے تھے۔ میں جانتی ہوں بیٹا کہ یہ تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت وقت تھا جو اس دکھ کی وجہ سے دھندلا گیا ہے، مگر تم فکر مت کرنا، اللہ تمہیں بہت خوشیاں دکھائے گا۔ دادی نے اس کا ماتھا چوم کر محبت اور یقین سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں دادی جان، میں بس میمی اور ردا باجی کے لیے دکھی ہوں، کاش میں ان کی زندگی میں دکھوں کے کانٹے چن سکتی۔ اس کے لہجے میں حسرت اور شدید دکھ تھا۔ اللہ سب کا وارث ہے بیٹا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یہ وقت ابھی گزر جائے گا جیسے آسانی کا وقت گزر گیا ہے۔ دادی جان کے لہجے میں یقین اور ایمان کے رنگ پختہ تھے۔ در مکنون نے رشک سے انہیں دیکھا، کیسے سوچ لیتی ہیں آپ اتنا پازیٹیو، آپ کو مایوسی نہیں ہوتی دادی؟ مایوسی تو کفر ہے بیٹا، باقی رہ گیا سوچ کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا ہی تو توکل ہے۔ جب انسان مثبت امید رکھتا ہے تو اللہ کی ذات اسے مایوس نہیں ہونے دیتی۔ تم بھی اپنی تمام فکرات اس باری تعالیٰ پر چھوڑ دو اور پرسکون رہو۔ انہوں نے بردباری سے کہتے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور وہ سر ہلا کر کمرے سے نکل آئی۔ اکرما کے ساتھ وہ جس لہجے میں بات کر کے آئی تھی اس کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دادی کے کمرے میں بھی جب تک وہ رہا در مکنون نے اس کی جانب دیکھنے سے مکمل طور پر اعتراض کیا تھا۔ نہ جانے وہ کس موڈ میں ہوگا، یہ خیال اسے سہما رہا تھا، اسی لیے بجائے کمرے میں جانے کے وہ ٹیرس پر نکل آئی۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ تک چلی آئی تھی، نیچے لان خاموش تھا۔ اس کی نظر نیچے کی طرف گئی تو ردا کو لان کی سیڑھیوں پر تنہا بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ردا بھی ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ اسے حیرت ہوئی کیونکہ کل رات سے اب تک وہ سوئی ہی نہیں تھی۔ اس کا دل جیسے ردا کے غم سے بھر گیا تھا۔ ٹھیک کی تو پریشان ہے میمی، ردا آپی کا غم انہیں کس طرح چین لینے دے سکتا ہے، اس نے لب کھینچ کر سوچا تھا، اور پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے بنا آہٹ پیدا کیے نیچے کے پوشن کی طرف چلی آئی تھی۔ نیچے خاموشی تھی۔ وہ دروازہ آہستگی سے بند کرتی لان کی طرف آ گئی۔ ردا خود میں ایسی گم تھی کہ اسے در مکنون کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مگر جب وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی تو وہ اپنے خیالات سے باہر نکلی۔ ارے تم ابھی تک جاگ رہی ہو دری؟ ردا کے انداز میں حیرت اور تفکر دونوں تھے۔
نیند نہیں آ رہی تھی، ٹیرس سے آپ کو دیکھا تو یہاں چلی آئی، اس نے کچھ بے بسی سے کہا تھا۔ اگر ماں بھائی سو گئے ہیں کیا؟ ردا نے اب کے اسے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں، شاید اس سے جھوٹ نہیں بولا گیا۔ تمہیں اس وقت یہاں نہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے دوری۔ اس کے انداز میں ہلکی سی فہمائش تھی۔ دور مکنون نے بے ساختہ ردا کی طرف دیکھا تھا مگر کچھ بول نہیں سکی۔ شرازی بلا کی خوشیوں کو شاید کسی کی نظر ہی لگ گئی ہے۔ میرے بعد تمہارے ساتھ بھی تو کچھ ایسا ہی ہوا، مگر تم خود کو کمپوز رکھو دوری۔ میں جانتی ہوں کہ تم میمی کے لیے فکر مند ہو، لیکن تمہیں اکرما بھائی کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ردا کو اپنی بھول کر اس کی فکر پڑ گئی تھی، وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ جی آپی، بس میں جانے ہی لگی ہوں، مگر اس وقت آپ کے پاس 2 منٹ بیٹھنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں لجاجت تھی۔ ردا نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ آپ پریشان ہیں؟ کچھ دیر دونوں کے مابین خاموشی گونجتی رہی، جسے دور مکنون کے سوال نے توڑا تھا۔ میمی میری وجہ سے ہاسپٹلائز ہے دوری، بہت مشکل ہوتا ہے اپنوں کو اپنی خاطر تکلیف میں دیکھنا۔ ردا کی آواز میں درد گھلا تھا۔ دور مکنون اس درد کو جھیل چکی تھی، اس تکلیف سے آشنا تھی وہ۔ میمی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، ڈاکٹرز نے بہت امید دلائی ہے۔ اس کے حافظے میں سارا کے الفاظ اور ان کا انداز ایک بار پھر تازہ ہوا تو لہجے میں اداسی سی گھل گئی۔ آپ تھوڑی دیر سو لیں آپی، کل رات سے بے آرام ہیں آپ۔ اب آرام کہاں دوری، آصف نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یکدم ردا کی آواز رند گئی تھی۔ وہ شخص جس کو سب سے لڑ کر اپنایا تھا، وہ آج مجھے اس طرح بیچ مجھدار میں چھوڑ گیا۔ کیوں کیا اس نے ایسا؟ ردا بے چارگی سے استفسار کر بیٹھی تھی۔ دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے آپی، شاید ان کی ہی کوئی مجبوری ہوگی۔ مجبوری؟ ہاں، ردا طنز سے ہنس پڑی تھی۔ آنسوؤں سے بھیگی ہنسی دور مکنون کا دل اس کی حالت پر بھر آیا تھا۔ وہ مجبور نہیں، سوچنے سے معذور ہو گیا تھا دوری۔ وہ میری چاہت کو ہمدردی سمجھتا تھا، میں اسے محبت کرتی تو وہ اسے ترس گردانتا۔ جب ہم کسی سے محبت کریں اور وہ اسے سمجھ نہ سکے تو بہت تکلیف ہوتی ہے دوری۔ ردا کے لہجے میں نوحے گھلے تھے جیسے۔ مجھے اپنے آپ کو اور اس رشتے کو ایک موقع دے کر تو دیکھیں، مجھے یقین ہے آپ کے سارے خدشے غلط ثابت ہوں گے۔ اکرما کی آواز اس کے دل کے ایوانوں میں گونجی تو اسے خود سے نظر چرانا پڑی۔ محبت کے جواب میں اگر محبت نہ دی جا سکے تو کم از کم اعتماد تو لوٹانا چاہیے، مگر آصف سے یہ بھی نہ ہو سکا اور اس نے میرے پیروں تلے سے زمین تک کھینچ لی۔ ردا کی بات پر اس کے اندر جیسے کسی طرف یاد کا راگ چھڑ گیا تھا۔ کیا ایسے مجرم کو معاف کیا جا سکتا ہے آپی؟ اس کے تصور میں زاویارہ اور آصف گڑبڑ ہو رہے تھے۔ دونوں نے ہی محبت کے نام پر دغا دی تھی۔ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں سوال کیا۔ محبت کے مجرم کو معاف کرنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ہے دوری، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ اس کی غلطی کی اصل وجہ خود کو قرار دے لیا جائے۔ یہ مان لیا جائے کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں قصور ہمارا ہے، کیونکہ یہ ہیومن نیچر ہے کہ وہ خود کو بہت آسانی سے معاف کر دیتا ہے مگر دوسرے کو نہیں۔ ردا کا انداز بہت گہرا تھا۔ دور مکنون نے شدید تعصب سے ساتھ بیٹھی ردا کو دیکھا، جو کبھی کیسے چہکا کرتی تھی اور آج جیسے بجھ کر رہ گئی تھی۔ یوں بھی دوری، ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری ہی غلطی ہوتی ہے۔ کبھی بے احتیاطی اور کبھی غیر ضروری اعتماد کی وجہ سے ہم ناقابل تلافی خسارے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ردا نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا تھا، تو کیا جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس میں میری غلطی تھی؟ کیا تھی میری غلطی؟ ماما نے منع کیا تھا اس روز گھر سے نکلنے کے لیے، شام کے اذکار پڑھنا بھی یاد دلائے، مگر شیطان نے مجھے وہ بھی بھلا دیے۔ ماما کا کہنا نہ مانا، یقیناً میری غلطی تھی۔ میں نے زندگی کے طوفان سے بچنے کے لیے زاویارہ انصاری کا ہاتھ تھاما اور وہ مجھے انہی طوفان کے حوالے کر گیا۔ شاید اس پر کیا جانے والا اعتماد ہی میری بے احتیاطی تھی۔ اس کے اندر جیسے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اگر قصور ہمارا ہی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ بامشکل ماضی سے حال میں لوٹ سکی تھی۔ ردا کے فکرے نے اس کے دماغ میں جیسے احتساب کی کھڑکی کھول دی تھی۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی جناب میں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ میں بھی وہی کر رہی ہوں۔ ردا بہت دل گرفتہ تھی۔ اس نے بے اختیار ردا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ایسا مت سوچیں آپی، ضروری تو نہیں کہ انسان پر آئے ہر مصیبت اس کے گناہوں کی سزا ہی ہو، یہ اللہ کی طرف سے اس کی آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے۔ ردا کے رنجیدگی سے کہنے پر وہ بے ساختہ بولی تھی۔ ردا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہی دور مکنون تھی جو دنوں خاموش رہا کرتی تھی اور آج اس کا انداز اعتماد اور دلیل سے بھرپور تھا۔ ردا نے رشک بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تکلیف یا مصیبت اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا سزا؟ اس کی دلیل کے جواب میں ردا نے استفسار کر ڈالا تھا۔ طاہرہ آنٹی کہتی ہیں کہ جو پریشانی انسان کو اپنے رب سے جوڑے وہ آزمائش اور جو دور کر دے وہ سزا ہے، جواباً اس نے برجستہ کہا تھا۔ ردا اس کی بات پر دھیمے سے مسکرا دی۔ تم بہت اچھی ہو دوری، اسی لیے دوسروں کو اپنے جیسا سمجھتی ہو، شکریہ میرا دل بڑھانے کے لیے۔ ردا نے پھیکے پن سے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ آپ خود بہت اچھی ہیں آپی، میں آپ کے ہر دکھ ہر سکھ میں آپ کے ساتھ ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ ردا کی بات پر اس نے جیسے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا، تمہیں اب اپنے کمرے میں جانا ہے دوری،
سب پریشانیاں ذہن سے جھٹک دو، کل میمی گھر آ جائیں گی اور شام میں تمہارا ولیمہ ہے، چلو شاباش جاؤ، جا کر آرام کرو۔ اور آپ کیا ساری رات یہیں گزار دیں گی؟ کیسے گزار سکتی ہوں میں ساری رات یہاں؟ تم جیسے لوگ گزارنے دیں گے تب نہ۔ دور مکنون کے تردد کے جواب میں ردا جیسے بے بسی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی، اندازہ تھا کہ وہ اسے ساتھ لیے بغیر ٹلے گی نہیں۔ دور مکنون کے آنسو زاویار کے پپوٹوں پر گرے تو اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ اس دوران مزید 2 آنسو دور مکنون کے رخساروں سے پھسلتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آ ٹپکے تھے۔ وہ آنسو تھے یا کھولتے پانی کے چھینٹے؟ وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ معاف کر دو دور مکنون، خدا کے لیے معاف کر دو۔ زاویار کی روندی ہوئی تیز آواز نے بستر پر ساتھ لیٹی شہرین کو جاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج پھر وہ وسط رات میں اٹھ بیٹھا تھا۔ مانتا ہوں کہ تمہارا مجرم ہوں، تمہیں برباد کیا ہے میں نے، مگر تھک گیا ہوں میں اس طرح اذیت اٹھا کر۔ پلیز سونے دو مجھے، میں سالوں سے نہیں سویا ہوں۔ شہرین نے دیکھا وہ لمبا چوڑا مرد یکدم بلک اٹھا تھا۔ آج وہ پھر سے یہ بھول گیا تھا کہ اس کے پہلو میں لیٹا وجود حیرت اور دکھ سے ساکت اسے تکے جا رہا ہے۔ 2 گھنٹے پہلے وہ بمشکل سو سکا تھا۔ ٹرینکولائزر کا اثر اب نسبتاً کم ہوتا جا رہا تھا۔ اسے ہائپوٹینسی کی 2 گولیاں لینی پڑتی تھیں، تبھی وہ 2 گھنٹے سے پہلے اسے نیند نہیں آتی تھی۔ شہرین نے دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے بیٹھا تھا۔ کتنی ہی دیر ایسے گزری، وہ یوں ہی ساکت تھا۔ زوی، پانی لے لو۔ بہت آہستگی سے اٹھ کر شہرین نے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو وہ بری طرح چونک گیا تھا۔ شہری تم وہ میں بھی ریلیکس زوی، تم شاید خواب میں ڈر گئے ہو، لو پانی پی لو۔ زاویار کے چہرے پر تفکر اور پشیمانی کے رنگ پھیل گئے تھے۔ شہرین نے اسے بغور دیکھتے بہت نرمی سے گلاس اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا تو وہ کھوجتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگا۔ اسے شہرین کی آنکھوں میں ان گنت سوال اور الجھنیں نظر آ رہی تھیں، مگر وہ بے بس اور لاجواب تھا۔ اور پانی دوں؟ گلاس خالی کر کے اس کی طرف بڑھانے پر اس نے زاویار سے پوچھا تھا۔ لہجے میں اب بھی نرمی تھی اور چہرے پر فکر مندی جھلک رہی تھی۔ نہیں، زاویار نے انگلیاں بالوں میں پھنساتے ہوئے اسے نظر چرا لی تھی۔ اگر تمہیں زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے تو کھڑکی کھول دوں زوی، فریش ہوا تمہارے اعصاب پر اچھا اثر ڈالے گی۔ شہرین کی محبت سے لبریز انداز میں کچھ تھا۔ زاویار کو اپنا دل جیسے پگھلتا محسوس ہوا۔ شہری وہ انفیکٹ اس وقت کچھ مت کہو زوی، تم آرام سے لیٹ جاؤ اور ریلیکس کرو، ہم اس بارے میں پھر بات کریں گے۔ اسے زاویار کی آنکھوں میں تیرتی وحشت اور اس میں گھلی انکہی داستان دکھائی دی تو اسے ٹوک کر بولنے سے روکا اور ہلکے سے اس کے شانوں پر بوجھ ڈال کر اسے لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن کچھ نہیں زوی، تم سٹریس مت لو، بس آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو۔ اس کے بالوں میں نرمی سے گردش کرتی شہرین کی انگلیوں نے زاویار انصاری کی زبان کو جیسے تالا لگا دیا تھا۔ کچھ دیر جیسے وہ دل اور دماغ میں اٹھتے طوفان کو قابو کرنے کی کوشش کرتے آنکھیں موندے رہا، مگر جب برداشت نہیں ہوا تو بے اختیار آنکھیں کھول دیں۔ اگر میری وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہو تو میں کمرے سے باہر چلی جاتی ہوں، تم اطمینان سے سو جانا۔ نہ جانے اس کے چہرے پر کیا لکھا تھا۔ شہرین کے لبوں سے بلا ارادہ یہ جملے نکلے۔ جواب میں زاویار نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس کے لب خاموش تھے مگر نگاہوں میں گویا التجا تھی۔ شہرین کو لگا جیسے زاویار کی آنکھوں میں دھند اترنے لگی ہو۔ زاویار انصاری کو لگا اگر وہ چند لمحے اس کے سامنے موجود رہا تو اس کا ہر دکھ، ہر اذیت، ہر رنج پگھل کر آنسوؤں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے گا۔ اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑتے وہ برقی سی تیزی سے اٹھا تھا اور اس سے پہلے کہ شہرین کچھ کہتی وہ کمرہ چھوڑ گیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے اپنے کمرے کی جانب آئی تھی۔ کچھ دیر دروازے پر کھڑے رہ کر ہمت مجتمع کرتی رہی۔ اس کی سہمی ہوئی دستک کے جواب میں اکرما نے آ جائیں کہا تو وہ گہری سانس بھر کر جھجکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اکرما سامنے صوفے پر اطمینان سے بیٹھا لیپ ٹاپ پر تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھ کر دوبارہ لکھنے میں مشغول ہو چکا تھا۔ دور مکنون خود میں عجیب سا محسوس کرتے ہوئے دروازہ بند کر کے صوفوں کے قریب چلی آئی۔ دادی سو گئی ہیں؟ ذرا دیر بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو ساتھ ہی سوال بھی کر ڈالا۔ جی شاید، مجھے ٹھیک سے نہیں پتا، وہ کچھ گڑبڑا کر بولی تھی۔ کیوں؟ کیا آپ اتنی دیر سے دادی کے پاس نہیں تھیں؟ اسے نرم نگاہوں کے حصار میں لیتے اکرما نے پھر سوال کیا تھا۔ دور مکنون کو اپنے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھرتی محسوس ہوئیں۔ اس نے تو باقاعدہ باس پرس شروع کر دی تھی۔ نہیں، میں دراصل ردا آپی کے پاس لان میں تھی، سر جھکا کر مجرمانہ انداز میں کہا تو اکرما نے گہری سانس بھر کر لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور پھر اسے مخاطب کیا۔ بیٹھیے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ دور مکنون تابعداری سے اس کے مقابل صوفے پر آ بیٹھی اور منتظر نظروں سے اسے دیکھ کر نگاہ چرا لی۔ یقین تھا کہ وہ اب کچھ کہے گا۔ ردا کیسی ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بہت پریشان ہے، اور آپ کو اتنی رات گئے اپنے کمرے سے باہر دیکھ کر تو وہ اور بھی پریشان ہو گئی ہوں گی، ہے نا؟ اس کا اگلا سوال برجستہ تھا۔ دور مکنون لاجواب سے اسے دیکھنے لگی، پھر پشیمانی سے نظر جھکا لی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا مسز کہ آپ کے اور میرے درمیان تعلقات کی نوعیت، خواہ جو بھی ہے، وہ صرف آپ کے اور میرے درمیان رہے، اس کا علم گھر کے بقیہ افراد کو نہ ہو؟ وہ رسان سے پوچھ رہا تھا۔ دور مکنون نے بے اختیار نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔
خاص طور پر دادی اور چچا جان کو۔ آپ جانتی ہیں نا کہ آصف کی وجہ سے اس وقت وہ دونوں کس تکلیف اور پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ ایسے میں اگر انہیں یہ پتہ چلے گا کہ آپ نے ہماری شادی اور ہمارے رشتے کو دل سے قبول نہیں کیا تو آپ کو شاید اندازہ نہیں انہیں کس قدر دکھ پہنچے گا۔ صرف میرے ہی نہیں، آپ کے حوالے سے بھی بہت سے ارمان ہیں، ان کے خواہشات ہیں۔ پلیز ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے یکدم نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ آج ہماری شادی کو دوسرا دن ہے اور کل سے اب تک آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ آپ کی ناپسندیدگی کا کھلا ثبوت ہے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ یقین کیجیے یہ پسند یا ناپسند کا معاملہ نہیں ہے۔ جواباً وہ دفاعی انداز اختیار کر گئی تھی۔ تو پھر؟ اکرما سوالیہ تھا۔ دور مکنون لب بھینچ کر بے چارگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ نہیں سمجھیں گے۔ آپ سمجھانے کی کوشش تو کریں۔ اکرما برجستہ بولا تھا۔ کل کوشش کی تو تھی، کیا نتیجہ نکلا؟ اس کے چہرے پر لکھا تھا، مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ لب ایک دوسرے میں ایسے بے بس تھے جیسے اب کھلیں گے نہیں۔ اس کی خاموشی پر بالآخر اکرما خود ہی بولا تھا۔ بہرحال میرا خیال ہے مسز کہ ہمیں اپنے مسئلے اس کمرے میں ہی حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کیا ہے، آپ کے رویے سے وہی ہرٹ ہو جائیں۔ اکرما کے سنجیدہ لہجے میں سرزش تو نہیں، البتہ نصیحت ضرور تھی۔ سوال تھا، میں نے نہ چاہتے ہوئے قبول نہیں کیا آپ کو؟ وہ بری طرح خفت کا شکار ہوئی تھی۔ بے ساختہ بولی، بنا سوچے سمجھے تو گویا دل سے کیا ہے۔ اکرما نے بنا توقف سوال کر ڈالا تھا۔ پلیز مجھے پزل مت کیجیے۔ دور مکنون نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھ کر کہا تو وہ سنجیدہ ہو گیا۔ اوکے، نہیں کرتا پزل، مگر پلیز آپ گھر والوں کے سامنے میرا اور اپنا بھرم رکھنے میں میرا ساتھ دیں۔ وہ سمجھا رہا تھا۔ دور مکنون جانتی تھی کہ وہ غلط نہیں کہہ رہا۔ آئی ایم سوری، بمشکل زبان سے نکلا۔ اس کے انداز میں کچھ تھا۔ اکرما کے چہرے پر نرم مسکراہٹ اتر آئی۔ اچھی بات ہے، البتہ اپنی سوری کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کر لیجیے گا، کہیں کل شام تک ایکسپائر نہ ہو جائے۔ وہ قدرے شوخی سے بولا تو دور مکنون نے پہلے تو نہ سمجھنے والے انداز میں سر اٹھا کر سوالیہ نظریں اس پر ٹکائیں اور جب بات سمجھ میں آئی تو زج ہو کر تیکھے تیوروں سے اسے دیکھا۔ اس وقت ٹپیکل بیویوں والے تیوروں سے گھور رہی ہیں مجھے، پھر کہتی ہیں کہ کسی دوسری خاتون کے بارے میں سوچوں۔ اکرما کا شوخ انداز اس کے اس طرح دیکھنے پر ادایا تھا۔ بیوی والے تیوروں کا بہت تجربہ ہے آپ کو۔ اس بار دور مکنون کے لہجے میں محسوس کی جانے والی جھنجھلاہٹ تھی جس پر اکرما اپنی ہنسی روک نہ سکا۔ تجربہ نہ سہی، مشاہدہ تو ہے۔ بمشکل ہنسی روک کر وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ دور مکنون نے لاجواب ہو کر نظر چرا لی۔ کچھ دیر دونوں کے مابین خاموشی گونجتی رہی جس نے دور مکنون کو بے چین سا کر دیا۔ دوا لے لی تھی آپ نے؟ جی۔ نیند آ رہی ہے اب؟ اکرما نے پوچھا تھا، جس پر یکدم اس کی آنکھوں میں سراسیمگی اتری تھی۔ اس نے دزدیدہ نظروں سے اکرما کی طرف دیکھا جو کچھ سوچتے ہوئے اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس کی خوفزدہ نگاہوں نے اکرما کے احساس کی کسی تہہ کو چھوا تھا اس لمحے۔ یہ آپ کا اپنا گھر ہے دور مکنون، کوئی عارضی پناہ گاہ نہیں جہاں آپ خوف اور خدشہ کا شکار ہوں۔ میری بیوی ہیں آپ، میں شوہر ہوں آپ کا۔ ڈرا لٹیروں سے جاتا ہے، محافظ سے نہیں۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتے خوف نے اکرما کو بے ساختہ سب کہنے پر مجبور کیا۔ دور مکنون کے چہرے پر لمحے بھر کر سخت تعصب ابھرا تھا۔ جی، وہ پشیمانی کے باعث اٹک گئی تھی۔ آپ تمام اندیشوں کو پسِ پوش ڈال کر اطمینان سے سو جائیں دور مکنون۔ میڈیسن لینے کے بعد زیادہ دیر جاگنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ مجھے نیٹ سے یہ ڈاؤن لوڈنگ مکمل کرنی ہے جس میں کچھ وقت لگے گا، آپ آرام کریں۔ اکرما کے حلاوت سے پرسنجیدہ انداز اور لہجے میں بہت کچھ تھا۔ وہ شرمندگی کے باعث کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہ سوجے تو خاموشی سے اٹھ کر بستر کی طرف آ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھوں سے جھانکتی بے اعتباری اکرما کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکی تھی۔ اسے گہری ندامت نے چھوا۔ زخم ٹھیک ہے اب آپ کا؟ ابھی وہ بیڈ پر دونوں پاؤں لٹکا کر بیٹھی سوچ میں گم تھی کہ اچانک اکرما نے سوال کر ڈالا تھا۔ لہجہ حسب معمول نرم تھا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی بہتر ہے، اچھی بات ہے، کل صبح ڈریسنگ چینج کروا لیجیے گا۔ چلیے اب اچھے بچوں کی طرح فٹافٹ سو جائیے، شب بخیر۔ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اکرما نے گویا بات ختم کی تو وہ گمسم سی تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور رضائی تھوڑی تک کھینچ لی۔ پھر کتنے ہی لمحے وہ بند پلکوں کی اور سے اکرما کو گاہے بگاہے دیکھتی رہی مگر وہ واقعی مسروف تھا اور اسی آنکھ مچولی میں سے پتہ نہیں چلا کہ دوا کے اثر کے باعث کب وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ جس وقت آنکھ کھلی فجر کی اذانیں ہو چکی تھیں، اس نے گھبرا کر کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ اکرما وہاں موجود نہیں تھا۔ یا اللہ! وہ کچھ متفکر سی اٹھ بیٹھی تھی۔ اسی دم باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اکرما واش روم سے نکل رہا تھا۔ تازہ وضو کے باعث اس کے سر کے بال اور چہرہ گیلا تھا۔ دور مکنون نے سکون کا سانس لیا اور خود بھی وضو کرنے کے خیال سے بستر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، صبح بخیر مسز۔ اکرما اسے بیڈ سے اٹھتا دیکھ کر متوجہ ہوا تھا۔ اس کا لہجہ معمول کے مطابق تھا۔ دور مکنون کے خدشے کے برعکس اس کے انداز میں کسی طرح کی خفگی نہیں تھی۔
اس نے سکون محسوس کیا اور دھیمے سروں میں وعلیکم السلام کہہ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اکرما کا طرز تخاطب اور یہ صبح دونوں ہی کس قدر اجلے اجلے تھے۔ اسے اپنا دل پروں سے بھی ہلکا محسوس ہوا تھا۔ بڑا شگفتہ احساس تھا جسے نظر چرانا اسے دشوار لگا۔ وہ وضو کر کے باہر نکلی تو اکرما مصلی بچھائے سنت رکعت پڑھ رہا تھا۔ اس کے لیے بھی برابر میں ہی مصلی بچھا دیا تھا اس نے۔ وہ دوپٹہ لپیٹ کر سنتے پڑھنے لگی۔ سلام پھیرا تو اسے اپنا منتظر پایا۔ میرے ساتھ جماعت کریں گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ در مکنون نے ایک لمحے کو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر بے اختیار سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اس نے اکرما کے مصلی کے ساتھ بچھے اپنے مصلی کو پیچھے کی طرف سرکا لیا تھا۔ اگلے لمحے وہ اکرما کی امامت میں نماز پڑھ رہی تھی اور دل میں اترتے ایک ناگفتہ بحث احساس نے اسے پوری طرح جکڑ رکھا تھا۔ سجدے میں جھکتے ہوئے اس کا روم روم سجدہ ریز اور احساس تشکر سے بھیگا ہوا تھا۔ یا اللہ زوی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس نے تڑپ کر دعا مانگی تھی۔ زاویار کے کمرے سے اچانک چلے جانے کے بعد کتنی ہی دیر تو وہ بھونچکا سی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ ذرا دیر بعد حواس بحال ہوئے تو کچھ دیر اس کا انتظار کرتی رہی، مگر جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ واپس نہ لوٹا تو وہ متفکر سی کمرے سے نکل آئی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور وہ گھر پر نہیں تھا۔ اقرار چچا کی بائیک بھی پورٹیکو سے غائب تھی۔ بائیک اسے کبھی راس نہیں آئی تھی۔ کراچی میں ہونے والا ایکسیڈنٹ ابھی شہری کے حافظے میں تازہ تھا۔ وہ پریشان ہو کر کمرے میں واپس آئی تاکہ اسے فون کر سکے، مگر اس کا ٹیلی فون سائڈ ٹیبل پر پڑا منہ چڑھا رہا تھا۔ یا اللہ اب کیا کروں؟ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ کتنی بھاری ساعتیں اس نے ٹہل ٹہل کر گزاریں، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں سنائی دینے لگیں۔ پلیز زوی واپس آ جاؤ، اس کا دل پکارا تھا۔ بے بس ہو کر وہ رو پڑی تھی۔ یا اللہ زوی کو بخیریت گھر واپس بھیج دے۔ پھر یہ شاید اس کی سچی پکار کا نتیجہ تھا یا زاویار کو ہی گھر کا راستہ یاد آ گیا تھا۔ کلک کی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا تو اس نے برق کی سی تیزی سے گھٹنوں پر رکھا سر اٹھا لیا تھا۔ زوی، وہ لپک کر اس کے پاس آئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ کہاں تھے تم؟ بے قراری سے اسے کندھوں سے تھام کر پے در پے سوال کیے تو زاویار لمحے بھر کے لیے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہاں تھے تم؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں کہ کتنا پریشان ہو رہی تھی میں؟ کیسے برے برے وہم آ رہے تھے مجھے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی۔ اس کی خاموشی پر وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر یکدم رو پڑی تھی۔ اس کے انداز میں کس قدر استحقاق تھا، محبت تھی۔ زاویار انصاری کے دل کو کسی احساس نے چھوا۔ ٹیک اٹ ایزی شیری، اب آ گیا ہوں میں۔ نرمی سے اس کا سر تھپکتے وہ بے طرح شرمندہ تھا۔ اپنی جذباتیت پر پشیمان اس نے بھاری آواز میں کہا تو شیرین بامشکل اپنی سسکیاں روک سکی۔ کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی کرو گے زوی؟ شہرین نے درد سے چور انداز میں سوال کیا تھا جو اسے مزید نادم کر گیا۔ پلیز شیری، آئی ایم سوری، ٹرسٹ می زوی، میں آسماں مامی یا آغا جان نہیں ہوں، میں ٹوٹ جاؤں گی، اس طرح بکھر جاؤں گی میں۔ شیرین اس وقت حساسیت کی انتہا پر تھی، ایک بار پھر بری طرح سے رو پڑی تھی۔ شیری پلیز یار معاف کر دو، اس بار دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، بلیو می۔ اسے تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ اسے یاد آیا کراچی اسپتال میں بھی اس نے شیرین کو ایسے ہی حواس کھوتے دیکھا تھا۔ اسے فکرمندی سے تھام کر صوفے پر لا بٹھایا اور پانی کا گلاس لا کر اسے تھمایا تو وہ کھوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ زاویار نے دیکھا چند گھنٹوں میں ہی اس کا جیسے خون نچڑ گیا تھا۔ وہ آنکھیں جن میں ہمیشہ ستارے چمکتے تھے اس وقت مستقل رونے کے باعث سرخ اور بجھی ہوئی تھیں۔ پانی پی لو شیری، اسے اپنی طرف اس طرح دیکھتا پا کر اس نے بلا ارادہ کہا تھا۔ دل کا چور اسے نظر چرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر گلاس شیرین کے لبوں سے لگایا تو وہ گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگی، مگر نظریں ہنوز اس پر مرکوز تھیں۔ زاویار انصاری کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ پانی کے ساتھ کئی سوال بھی پینے کی کوشش کر رہی ہے جو اس وقت اس کی آنکھوں کے آنسوں میں چمک رہے تھے اور جن کے جواب دینا زاویار انصاری کے بس سے باہر تھا۔ نماز کے بعد صبح کے اذکار اور قرآن کریم سے 2 رکوع پڑھ کر اس نے اشراق کے نفل ادا کیے اور جب مصلی سے اٹھی تو دیکھا کرما بیڈ پر لیٹ کر کب کا سو چکا تھا۔ یا اللہ ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، انہوں نے مجھ جیسی بے توقع لڑکی کو میری اپنی نظروں میں اس گھر میں اور اس معاشرے میں مقام دلایا، مجھے ایسی حکمت عطا کر کے میں انہیں ردا آپی سے شادی کے لیے قائل کر سکوں۔ اس دعا کے ساتھ ہی کئی آنسو یکدم اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ اسے اپنے بائیں پہلو میں شدید کسک کا احساس ہوا جسے نظر انداز کرنا آسان نہ تھا۔ اسے علم تھا کہ اس وقت دادی کے سوا سب گھر والے سو رہے ہوں گے، اس لیے آہستگی سے دروازہ کھول کر دادی کے پاس چلی آئی۔ السلام علیکم، صبح بخیر دادی۔ دادی تلاوت میں مصروف تھیں۔ اس کی آمد پر سورت مکمل کر کے قرآن مجید بند کیا تھا تو اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، صبح بخیر دادی کی جان۔ دادی نے کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا اور پھر گلے سے لگا کر شفقت سے بولی، زخم کیسا ہے تمہارا؟ بہت گہرا ہے، نہ جانے کبھی بھرے گا یا نہیں۔ بہتر ہے دادی، اس نے الگ ہوتے ہوئے بے خیالی میں اپنا ہاتھ دیکھا تھا۔ اکرما جاگ رہا ہے، فجر پڑھ کر سو گئے ہیں، تم نہیں سوئیں؟ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، دل چاہا آپ کے پاس آ جاؤں۔ دادی کے سوال میں عجیب سی کریت تھی، اسے گویا وضاحت دینی پڑی۔ اکرما سے گھبرایا نہیں کرو میری گڑیا، وہ بہت نرم دل اور احساس کرنے والا انسان ہے،
تمہارا بہت خیال رکھے گا، تم اعتبار کرو اس پر۔ اس کے جواب پر دادی گہرے لہجے میں بولیں تو اس نے ششدر ہو کر انہیں دیکھا۔ ججت جی، رات تم بہت دیر ردا کے ساتھ رہیں، اچھا کیا۔ میں جانتی ہوں اس وقت ردا کو ہم سب کی محبت، توجہ اور ہمدردی کی ضرورت ہے، مگر اب تم خیر سے شوہر والی ہو۔ خلقت شوہر تو کہنے کو فسانے مانگتی ہے بیٹا۔ گھر میں سدرا اور عبید بھی ہیں، مظفر اور دیگر لوگ بھی۔ اگر کوئی رات گئے تک ایک دن کی دلہن کو یوں لان میں بیٹھا دیکھ لیتا تو کیا سوچتا بھلا؟ اف، تو دادی کو بھی پتہ چل گیا۔ اس کا خفت کے باعث نظر اٹھانے کو دل نہ چاہا۔ کل رات ہی تو یہ سب سمجھایا تھا کرما نے۔ مظفر میاں تمہارے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں دوری بیٹا، تمہیں خوش دیکھنے کے لیے دن رات دعائیں مانگتے ہیں وہ۔ تم سمجھ رہی ہو نا بیٹا؟ دادی کے بظاہر سادہ جملوں میں گہرے معنی چھپے تھے۔ میں بہت خوش ہوں دادی، بلیو می۔ بس ردا آپی کو اکیلا بیٹھا دیکھا تو ان کے پاس چلی گئی تھی، ٹرسٹ می دادی۔ اس نے بے ساختہ ان کے ہاتھ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے کہا، لہجے میں سچائی جھلک رہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں سدا خوش رکھے، آباد رکھے میری جان۔ میرے کرما کے گھر کی رونق ہو تم، دودھو نہاؤ پوتو پلو۔ دادی نے اس کی یقین دلانے پر اس کا ماتھا چوما تو وہ ان کی دعاؤں پر جھیپ گئی۔ آج سارا اسپتال سے واپس آ رہی ہیں، عیادت کے لیے آنے والوں کا تانتا بن جائے گا۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ ان کا حلقہ احباب کس قدر وسیع ہے۔ تم جا کر اچھی طرح تیار ہو جاؤ۔ اکرما جاگے تو اسے نکست سے تیار پیوی نظر آنی چاہیے۔ مرد چاہے زبان سے تعریف نہ کرے، مگر بیوی کا اس کے لیے سجنا اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ اکرما کی تو ویسے بھی کوئی کام کہہ کر کروانے کی عادت نہیں، مگر تم ہمیشہ خیال رکھنا بیٹا۔ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے انہوں نے کہا تو اس نے تابعداری سے سر ہلا دیا۔ پھر کافی دیر تک دادی اسے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں اور ان کی باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا کہ اکرما کے ساتھ ساتھ اسے دادی کے لیے بھی سجنا سنورنا ہے۔ وہ اسے کسی سے کم نہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ اکرما تو ابھی سو رہا ہے، تمہارے لیے ناشتہ بناؤں؟ نہیں دادی، ابھی بھوک نہیں، جب سب اٹھیں گے تب میں کر لوں گی، البتہ آپ کے لیے بھی چائے بنا لاتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں، نئی نویلی دلہن ہو تم، اس پر ہاتھ پہ زخم بھی ہے، کام کرنے کے لیے تو زندگی پڑی ہے، ابھی تو بس آرام کرو اور خوش رہا کرو۔ دادی نے اس کی بے دہانی سے کہنے پر نرمی سے ٹوکا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اٹھتے رہ گئی۔ ان کی محبت پر بے ساختہ ان کے کندھے سے لگ گئی۔ میں بہت خوش ہوں دادی، یقین کیجیے، اللہ تمہیں ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے میری بچی۔ دادی کی زبان سے ہی نہیں، دل سے بھی دعا نکلی تھی۔ کون جانے یہ خوشیاں بھی کتنے دن کی مہمان ہیں دادی، میمی خالہ مجھے بسنے نہیں دیں گی، اتنا یقین ہے مجھے۔ اس نے گہری سانس بھر کر سوچا تھا اور آنکھوں میں اترتی دھند کو جذب کرنے کی خاطر پلکیں جھپکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں چلیں؟ میں جا کر کپڑے نکالتی ہوں اپنے۔ ہاں ضرور، ساتھ میں میچنگ جیولری اور نفیسہ میک اپ بھی۔ دوپہر تک سیلون بھی جانا ہے تمہیں۔ سدا سہاگن رہو پیا من بھاؤ، دادی محبت سے بولیں تو وہ ایک بار پھر جھیپ کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ دل تو چاہا کہ ٹیرس پر جا کر صبح کی تازہ ہوا لے، مگر کل رات اکرما اور ابھی دادی سے ملنے والی نصیحتوں نے اسے کسی اور طرف کا رخ نہ کرنے دیا۔ کمرے میں آ کر اس نے الماری سے پیچ کلر کا سوٹ نکالا جس پر سفید موتیوں کا انتہائی نفیس اور نازک سا کام ہوا تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں کے ساتھ ساتھ اکرما کا بھی ایک سوٹ استری کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر کپڑے بدل کر بال بنائے، دادی کی خواہش کے مطابق ہلکا سا میک اپ کیا اور ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے، اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک نے متوجہ کیا۔ دادی کے ساتھ اصغری ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ ماشاء اللہ، اسے حسب ہدایت سجا سورا دیکھ کر دادی نے بے اختیار اس کا ماتھا چوما تھا۔ اصغری کی آنکھوں میں بھی ستائش تھی۔ بس اسی طرح رہا کرو ہر وقت۔ دادی اس کی فرمانبرداری پر بہت خوش ہو گئی تھیں۔ وہ مسکرا کر سر جھکا گئی۔ اکرما نہ جانے کب اٹھے، تم ہلکا سا ناشتہ کر لو، فجر کی جاگی ہوئی ہو۔ اس نے اصغری کو ٹرے اندر لے جانے کا اشارہ کرتے اسے مخاطب کیا تھا۔ آپ بھی میرے ساتھ ناشتہ کریں دادی؟ نہیں، میں دودھ کا گلاس لے چکی ہوں، اب سب کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گی، تم تھوڑا سا کھا لو اور ہاں میچنگ کی کچھ جیولری بھی پہن لینا۔ وہ ناشتے سے انکار کرتے ہوئے ہدایت دیتی اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے چلی گئی تھیں تو وہ ان کے کہنے پر عمل کرتی جیولری پہن کر صوفے پر آ بیٹھی تھی اور ابھی ناشتہ شروع ہی کیا تھا کہ اکرما جاگ گیا۔ اوہ، 9 بجنے کو ہیں۔ وال کلاک پر نظر پڑتے ہی وہ بستر سے اٹھ گیا تھا اور اس سے پہلے کہ دور مکنون کچھ کہتی وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ذرا دیر بعد اس کا استری کیا ہوا گرے شلوار سوٹ پہن کر باہر نکلا تو دور مکنون سینڈوچ اور چائے کو گلے سے اتارنے کی صحیح کر رہی تھی۔ دیر ہو گئی کافی، آپ نے مجھے جگایا نہیں، ہاسپٹل پہنچنا تھا مجھے، سوری مجھے خیال نہیں رہا۔ اس کے معزز خواہانہ انداز پر اکرما نے بالوں میں برش چلاتے رخ موڑ کر اس پر نگاہ ڈالی تو لمحہ بھر کے لیے ہٹا نہیں سکا۔ وہ سجی سوری بہت فریش لگ رہی تھی۔ اکرما کے لب آپ ہی مسکرا دیے، گویا اس کی نصیحت کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، تاہم اپنا خیال اسی طرح رکھا کریں۔ اس کے مسکراتے لہجے میں توصیف تھی۔ دور مکنون کو نظر اٹھانا مشکل لگا۔ آپ ناشتہ کریں گے؟ اس کی توجہ اپنی طرف سے ہٹانے کے لیے اس نے بے ساختہ کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اکرما اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ ناشتے کے لیے تو ٹائم نہیں ہے۔ اس نے رسٹ واچ پر نظر دوڑائی۔ ہاں البتہ یہ سینڈوچ میں چلتے چلتے کھا سکتا ہوں۔ دور مکنون کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ میں رکھا اس کا آدھ کھایا سینڈوچ اس نے یکدم اٹھا لیا تھا
دور مکنون اس پیش قدمی اور جسارت کے لیے تیار نہیں تھی۔ حیرت اور بے یقینی سے سامنے کھڑے کرما کو دیکھا جو اس کا جھوٹا کس مزے سے کھا رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کی محظوظ ہوتی نگاہیں دور مکنون کا حصار کیے ہوئے تھیں۔ ابھی وہ اس جھٹکے سے سنبھلی ہی نہیں تھی کہ پلیٹ میں رکھا چائے کا مگ جسے وہ آدھے سے زیادہ خالی کر چکی تھی کرما اسے اٹھا کر چند گھونٹوں میں پی گیا تھا۔ آپ چینی کتنی لیتی ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ آدھا چمچ۔ وہ بری طرح چٹپٹا گئی تھی۔ بمشکل بولی۔ اور میں 2 چمچ۔ پھر بھی بڑی عجیب بات ہے کہ مسز آپ کی چائے بہت میٹھی لگی مجھے۔ اف میرے اللہ، حد ہے۔ پڑتے جاب سے وہ سرخ پڑ گئی تھی۔ بے اختیار رخ موڑ گئی۔ کرما کو احساس تھا کہ وہ اسے بری طرح پزل کر چکا ہے، اسی لیے مسکراتے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دور مکنون نے انتہائی شرم کا غلبہ اپنے دل و دماغ پر چھاتا محسوس کیا۔ اسے جاتا دیکھ کر گہری سانس لی تھی کہ یکدم وہ پلٹا تھا۔ یہ رنگ بہت جچتا ہے آپ پر، اکثر پہنا کریں۔ بھاری آواز، گہری نظریں اور دل کی دھڑکنوں کو رفتار بھلانے والا لہجہ۔ دور مکنون کو دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ چہرے پر جیسے لپٹیں اڑ رہی تھیں۔ اس کی جھکی نظر اٹھ نہ سکی اور وہ اس کا سونا مکڑا نگاہوں میں جذب کرتا مڑ کر نیچے جانے والے راستے پر ہو لیا۔ یہ کرما ہی ہے نا؟ وہ جیسے عالم خواب میں چلتی دروازے تک آئی تھی۔ دروازہ بند کر کے اسے لگ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اپنی بے ترتیب سانسوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کی۔ بند آنکھوں سے ذرا دیر پہلے کا منظر دوبارہ دیکھ رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ اسے اپنا دل ایک خوشگوار احساس میں جگڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے الماری کے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر وہ لمحے بھر کے لیے خود ہی متحیر رہ گئی۔ پیچ کلر کے خوبصورت لباس اور ہلکی پھلکی جویلری میں وہ یکدم بہت بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ نہ صرف کہ گلابی ہو رہا تھا بلکہ عجب طرح کی سرشاری اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ کیا واقعی دکھ، رنج اور تعصب کے علاوہ میں کچھ اور بھی محسوس کر سکتی ہوں؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ مبارک ہو دور مکنون، بالآخر خوشی اور انبساط جیسے جذبات محسوس کرنے کی حس اب تمہارے اندر دوبارہ زندہ ہو گئی ہے۔ اس کے دل نے سرگوشی کی تھی۔ ابھی تک وہ شیرازی ولا میں ملنے والی ہر خوشی کو بھیک اور خیرات ہی سمجھ کر وصول کرتی تھی، احسان اور مروت جان کر مجھے دل سے قبول کرتی رہتی تھی، مگر آج یہ پہلی مرتبہ تھا کہ کرما کی آنکھوں میں اس کے چہرے پر جو جذبے اس نے دیکھے تھے ان کی صداقت سے انکار نہ کر سکی۔ گویا کرما شیرازی نے تمہارے دل کو دوبارہ دھڑکنا سکھا دیا ہے، کوئی اس کے اندر بولا تھا، اور اس لمحے اسے اپنے لبوں پر بگڑتی بے اختیار شرمگی مسکراہٹ نے حیران کر ڈالا تھا۔ ملنے آ سکتے ہو زاویار صاحب؟ مولا بخش کا میسج اسے دوپہر کو ملا تو وہ خوشی سے بے چین ہو گیا۔ مولا کراچی سے آیا ہے، ملنے چلو گی؟ اس نے ساتھ بیٹھی شرین سے استفسار کیا تو اس نے بنا سوچے سمجھے ہی اس بات میں سر ہلا دیا۔ زاویار جانتا تھا کہ وہ ابھی تک رات والی اداس کیفیت سے خود کو آزاد نہیں کرا سکی ہے، مگر خود کو بظاہر سنبھالے ہوئے تھی۔ آج آغا جان کے اسپتال سے فارغ ہونے کی کبھی امید تھی۔ شام تک سبھی انہیں لینے جا رہے تھے، ان دونوں کو بھی ساتھ جانا تھا، مگر شام میں ابھی کافی وقت پڑا تھا۔ وہ مولا کے بتائے ہوئے ہوٹل پہنچے تو وہاں موجود آسماء اور مہران کو دیکھ کر خوشگوار حیرت نے انہیں گھیر لیا تھا۔ ماما، آپ دونوں؟ وہ بے اختیار ماں کی طرف بڑھا تھا۔ کنگریٹس برو، ایک سرپرائز آپ نے دیا شادی کر کے تو ایک سرپرائز ہمارا دینا بھی تو بنتا تھا نا، مہران شوخی سے بولا۔ جواباً زاویار نے گرم جوشی سے اسے خود سے لگا لیا تھا۔ کہاں تو شادی کے نام سے بھاگتے تھے اور کہاں ایسی انسٹنٹ شادی۔ بس یار، اٹ واز جسٹ سڈن، کچھ سوچنے کا وقت نہیں ملا، وہ مہران کی محبت پر معذرت خواہ انداز میں بولا تھا۔ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ایسی بھابھی کے لیے سوچ بچار کرنا محض وقت کا ضیاع ہوتا۔ مہران نے شریر نظروں سے جدید تراش خراش والے حسین سوٹ میں ملبوس آسماء کے گلے لگی کھڑی شہرین کو دیکھا تو وہ جھیپ سی گئی۔ زاویار کی نگاہ اس کے محجوب انداز پر لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے پر رکی تھی۔ کیوں، ٹھیک کہا نا بھائی؟ مہران کے استفسار پر وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں اطمینان ہلکورے لے رہا تھا۔ آسماء نے بغور بیٹے اور بہو کو دیکھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ آغا جان کی ناسازی طبیعت کی وجہ سے میرے بچے کراچی نہیں آ سکیں گے، اسی لیے خود ہی چلی آئی، آسماء نے محبت پاش لہجے میں کہا تو زاویار کے دل پر جیسے شبنم سی گرنے لگی۔ آپ نے بہت اچھا کیا مامی، زوی بہت مس کر رہا تھا آپ کو، اور میں بھی۔ شہرین کا ناز بھرا انداز اپنائیے سے بھرپور تھا۔ زاویار نے محسوس کیا کہ شہرین واقعی خوش تھی۔ ادھر ماما کا بھی یہی حال تھا، مومنہ کی ساس بیمار ہیں، اسی لیے وہ نہیں آ سکی، مگر ماما اس کا ویٹ بھی نہیں کر سکیں، مہران نے بتایا۔ سو سویٹ، شہرین آسماء کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے متاثر ہونے والے انداز میں بولی تو وہ مسکرا دیں۔ اچھا چلو روم میں چل کر بات کرتے ہیں، آسماء ان سے کہتے ہوئے لفٹ کی طرف چل دیں تو ان سب نے بھی تقلید کی۔ آسماء ان دونوں کے لیے بہت سے تحفے لائی تھیں، ڈیزائنر سوٹس اور طلائی زیوروں کے بعد جب 5,000 کے کئی کرارے نوٹ شہرین کی طرف بڑھائے تو وہ سٹپٹا گئی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں مامی، بہت زیادہ ہے یہ سب، اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ کچھ زیادہ نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے کبھی کچھ کر ہی نہیں سکی میں۔ محبت بھرے اصرار سے اس کا ہاتھ تھام کر نوٹ اس کے حنائی ہتھیلی پر رکھتے وہ یکدم آبدیدہ ہو گئی تھیں۔ زاویار کی طرف دیکھتے وہ بہت اداس لگیں۔ جبھی تو آج اپنے بیٹے کی شادی تک میں شریک نہیں ہو سکی۔ ایسا نہیں ہے ماما، آپ یہاں موجود نہ ہوتے بھی ہمارے ساتھ تھیں اور ہیں، زاویار نے بے ساختہ کہا تھا۔
شرین اور آسمان نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ نظر چرا کر مہران کی طرف دیکھنے لگا، مگر اس کے چہرے پر بھی احتجاج تھا۔ اس نے گہری سانس بھر کر نظر جھکائی تو آسمان نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ اور آئندہ بھی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، انشاءاللہ مامی، شرین نے متبسم لہجے میں کہا تو آسمان نے اسے خود سے لگا لیا۔ پھر وہ دن وہ سب ساتھ رہے۔ لنچ کے بعد آسمان اور مہران بھی ان دونوں کے ساتھ آغا جان سے ملنے ہسپتال گئے تو وہ انہیں دیکھ کر حیران اور مسرور رہ گئے۔ معاف کرنا آسماں بیٹا، تمہارے علم میں لائے بغیر تمہاری بیٹی کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر ڈالا میں نے۔ حال احوال سننے کے بعد آغا جان نے اچانک ہی کہہ دیا تھا، بہت اچھا فیصلہ کیا آپ نے آغا جان، میں بہت خوش ہوں، اتنی پیاری بہو بیٹھے بٹھائی مل گئی مجھے۔ آسمان نے محبت پاش نظروں سے ساتھ بیٹھے زابیار اور شرین کو دیکھا تو آغا جان نے دل میں سکون اترتا محسوس کیا۔ لمحے بھر کے لیے زابیار کی نگاہ شرین سے ٹکرائی تو اس کے لبوں پر بے اختیارانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ شرین اس کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے جھیپ کر سر جھکا لیا۔ کچھ دیر خوشگوار ماحول میں گفتگو رہی اور پھر آسماں جانے کی اجازت لے کر رخصت ہو گئیں۔ ادھر انصاری ہاؤس سے شہریار اور اقرار صاحب آ گئے تو ہسپتال سے ڈسچارج ہونے والے امور سر انجام دینے کے بعد بالآخر انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ اس کے سیلون جانے سے کچھ دیر پہلے اکرمہ، مظفر صاحب، عبید اور سائرہ بیگم کے ہسپتال سے واپسی ہوئی تو وہ نیچے سائرہ بیگم کے کمرے میں چلی آئی جہاں دادی ان کے ساتھ محو گفتگو تھیں۔ تاہم سائرہ بیگم نے اسے جن کینہ توز اور معاندانہ نظروں سے دیکھا، صبح اکرمہ کے رویے کی تمام خوشگواری پھیکی پڑ گئی۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھا، دور مکنون کی نگاہیں اسے ڈھونڈ کر رہ گئی تھیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو سائرہ بیٹا، وہ ردا کے حق میں بہتری کی راہ ضرور نکالے گا، دادی نے انہیں تسلی بھری نصیحت دی تھی۔ اللہ کے بھروسے ہی تو زندہ ہوں اماں، ورنہ اب بندوں سے تو کوئی امید ہی نہیں رہی، مگر اللہ بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنے لیے کوشش کرے۔ اور مجھے اب اپنی بیٹی کے لیے کیا کرنا ہے یہ میں نے طے کر لیا ہے۔ سامنے بیٹھی دور مکنون کو آتشی نظر سے گھور کر وہ بولیں تو برسی سنسناہٹ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ اس نے ہراساں نظروں سے انہیں دیکھا۔ اللہ تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے بیٹا، دادی نے خلوص سے دعائیہ کہا۔ آمین، آپ دیکھیے گا ماں کہ میں اپنی بیٹی کی خوشیاں کیسے واپس لاتی ہوں، انہوں نے سہمی ہوئی دور مکنون کو استہزائی انداز میں دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ بھاری دل سے ان کے سامنے سے ہٹ گئی۔ سیلون میں بھی اس کی یہی کیفیت برقرار رہی، حتیٰ کہ اس کی نوک پلک سوار کر آئینے کے آگے لا بٹھایا تھا۔ لائٹ بلو اور سلور کنٹراسٹ کے اس نفیس برائڈل گاؤن میں وہ برات والے دن سے زیادہ حسین اور قاتل لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو درری، اللہ تمہیں ہر بری نظر سے بچائے۔ آج طاہرہ اس کے ساتھ تھیں۔ سیلون سے واپسی پر اسے شیرازی ولا پہنچا کر وہ اپنے گھر چلی گئی تھیں تو اسے ڈھیروں تعریف سے نوازنے کے بعد اپنے کمرے میں لا بٹھایا گیا۔ سائرہ بیگم کی تنفر بھری نظروں نے اسے ایک بار پھر بہت پیچھے دھکیل دیا تھا، جس میں اسے بسنے نہ دینے کا تہیہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اکرمہ کمرے میں داخل ہوا تو نگاہوں کی برق رفتاری میں رکھنا پڑا، وہ چند لمحوں کے لیے نظر ہٹا ہی نہیں سکا۔ دور مکنون صوفے پر کسی مجسمے کی مانند ساکت بیٹھی تھی۔ ویسے لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، انسان کو تھوڑی بہت شاعری ضرور آنی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس اکرمہ بہت باوقار اور وجیح لگ رہا تھا۔ اس کی خوشگوار آواز پر دور مکنون نے بے اختیار نظر اٹھا کر دیکھا تو مرعوب ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ اے میرے اللہ، کتنا رحیم ہے تو، مجھ کم نصیب کی تقدیر میں کیسا نفیس اور شاندار انسان لکھا تو نے۔ آج میری ماما اور بابا زندہ ہوتے تو کس قدر خوش ہوتے، مگر کیا یہ ساتھ دائمی ہوگا؟ یقیناً نہیں، میمی ایسا نہیں ہونے دیں گی۔ ہیلو، کیا پھر سے نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ اس کے یکٹک دیکھتے رہنے پر اکرمہ نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجا کر شوخی سے کہا تو وہ جھیپ کر نظر جھکا گئی۔ منہ دکھائی کا گفٹ تو پسند نہیں آیا آپ کو؟ کیا پتہ آپ کی شان میں کہا گیا قصیدہ ہی دل کو بھا جاتا۔ اکرمہ کی آنکھوں میں ستائش اور لہجے میں شوخی تھی۔ قصیدہ نہیں، صرف ایک وعدہ چاہیے آپ سے۔ اسے نہیں معلوم کس طاقت نے بولنے پر مجبور کیا۔ جملہ ایسا تھا کہ اکرمہ کے لبوں کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئی۔ اور جو میں یہ وعدہ نہ کر سکوں تو بھی کیا کر سکتی ہوں میں، میرا اختیار ہی کیا ہے کسی پر؟ اداسی اس کے لہجے میں گھل گئی تھی۔ کسی اور کا تو نہیں بتا، البتہ میرے معاملے میں تو بہت ڈیسیزیو ہیں آپ، میں اپنی لائف سے خوش ہوں یا نہیں اس بات کو اہمیت دیے بغیر میرے لیے فیصلہ سنا دیا آپ نے۔ میں نے فیصلہ نہیں، صرف درخواست کی ہے آپ سے، وہ ندامت سے چور بولی تھی۔ کیوں؟ آپ کی خوشی کی خاطر؟ اور آپ کو یہ گمان کیوں ہوا کہ میں خوش نہیں ہوں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرا ساتھ آپ کو بہت جلد تھکا دے گا۔ اس قدر ہمدردی کے اس باب پر کچھ روشنی ڈالیں گی آپ؟ اس میں ہمدردی کی کیا بات ہے؟ آپ مجھ پر ترس کھا کر شادی کر سکتے ہیں تو کیا میں اچھا نہیں سوچ سکتی آپ کے لیے؟ بالکل سوچ سکتی ہیں، مگر کس رشتے سے؟ اکرمہ کا لہجہ بے لچک تھا۔ میں نے تو دل سے اپنایا ہے آپ کو، اپنے نکاح میں لیا ہے، پوری سچائی اور ایمانداری سے، ترس کھا کر نہیں۔ مگر آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ آپ نے تو مجھے دل سے لائف پارٹنر قبول کیا ہی نہیں، پھر میری اتنی فکر کیوں؟ کس کے لیے کر رہی ہیں آپ یہ سب؟ آپ کے لیے، اس گھر کے لیے، اس گھر کے سکون کے لیے۔ میرا گھر اور اس کا سکون اب آپ سے وابستہ ہے دور مکنون، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔
گھر کا وہی سکھ تو دینا چاہتی ہوں میں آپ کو، آخر آپ کیوں نہیں سمجھ جاتے میرا پوائنٹ آف ویو؟ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ اتر آئی تھی۔ اکرما نے ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھا۔ میرا اور آپ کا رشتہ ہمدردی نہیں محبت کا متقاضی ہے دور مکنون، مگر اسے زبردستی قبول کرانے کے لیے میرا کوئی جبر نہیں آپ پر، مگر آپ بھی مجھے مجبور مت کریں۔ بلکہ ابھی اکرما کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے ان دونوں کو متوجہ کیا۔ اکرما تم تیار ہو گئے ہو تو دوری کو لے کر نیچے آ جاؤ، اظہار بھائی نے اچانک آ کر ہم سب کو سرپرائز کر دیا ہے، وہ تمہارے ولیمے کے لیے اسپیشلی آئے ہیں شارجہ سے۔ دروازے پر زوہا خوشگوار موڈ لیے حاضر تھی۔ اوہ، اکرما نے بمشکل اپنے چہرے کے تاثرات کو کنٹرول کیا۔ گریٹ، اوکے ہم آتے ہیں، جبرن مسکرا کر کہتے ہوئے گہری سوچ کے ساتھ دروازہ بند کر کے پلٹا تو دیوار سے لگ کر کھڑی دور مکنون نگاہوں کا مرکز بنی، جس کا تنفس بہت آہستہ چل رہا تھا۔ زوہا سے ملنے والی اطلاع نے جیسے لمحے بھر میں اس کا خون خشک کر دیا تھا۔ وہ حد درجہ خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ بی ایزی، پریشان مت ہوں، میں ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ گہری سانس بھر کر اس کے پاس آیا تھا۔ دور مکنون کا سر آہستہ نفی میں ہل رہا تھا اور نمی اس کی آنکھوں سے بہہ نکلنے کو بےتاب تھی۔ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، پلیز نہیں۔ کوشش کرنی ہوگی دور مکنون، آپ کو نہیں پتا میں کس تکلیف سے گزری ہوں۔ دور مکنون کی طرف کر کہنے پر اذیت کی تلوار جیسے اس کے سینے میں اتری تھی۔ اس نے لب بھیج کر جیسے اس اذیت کو بدقت برداشت کیا۔ ہاں مگر اب میں آپ کی ہر تکلیف میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جس دکھ سے آپ کا سابقہ پڑے گا اس کے سامنے آ کھڑا ہوں گا میں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میرے لیے ایک ایسے شخص کو اپنے ہی گھر میں برداشت کرنا آسان ہے جس نے میری بیوی کی چادر کو میلی نظر سے دیکھا؟ دور مکنون کا دل اس کی بات پر دکھ سے بھر گیا تھا۔ آپ نہ گناہگار ہیں نہ خطا کار کہ اس طرح ڈریں۔ منہ تو اسے چھپانا چاہیے جو مجرم ہے۔ حق اگر اس طرح کمزور پڑے گا تو ظلم تو پھر بڑھے گا ہی۔ آپ کو اسے فیس کرنا ہی ہوگا۔ بہت تکلیف ہوگی مجھے۔ آنسو نہ چاہتے بھی ایک دم اس کی آنکھوں سے ابل پڑے تھے۔ جانتا ہوں، جو چاہیں سزا دے لیجیے گا مگر فی الحال میرے ساتھ چلیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ شخص کتنا ظالم ہے۔ میں نے کس طرح بچایا اس دن خود کو، نہیں پتا کسی کو۔ وہ اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ اللہ کے بعد کتنا پکارا تھا اس دن آپ کو، ایک آپ کو ہی تو پکارا تھا، مگر آپ نے بھی آنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ دور مکنون جیسے خود سے بیگانہ ہو گئی تھی، اس لمحے ایک بار پھر ظاہر ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے، کیا اعتراف کر گئی ہے۔ اکرما کو اس کے جملے در حقیقت ششدر کر گئے تھے، تو گویا وہ اس سے توقعات رکھتی تھی، کیسے حق سے جواب طلبی کر رہی تھی اس سے۔ اکرما کے دل میں ایک ناگفتہ بحث احساس جاگا تھا اس لمحے۔ اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر بھروسہ کر کے اس ظالم انسان کا سامنا کروں؟ نہیں ہوگا مجھ سے، کیسے کروں میں؟ میرا غم ابھی تک تازہ ہے، جانتا ہوں، مگر کیا آپ کو یاد ہے یہاں آنے سے پہلے ایکسیڈنٹ کے بعد سرجری سے گزری ہیں آپ؟ جس طرح زخموں کی سرجری ہوتی ہے اسی طرح غموں کی سرجری بھی کی جاتی ہے۔ اس میں نشتر چبھتے ہیں، تکلیف بھی ہوگی اور برداشت بھی کرنی ہوگی، ورنہ دکھوں کے زخموں سے خوشیوں کا سارا خون بہہ جائے گا۔ کہنا آسان ہے، خود پر بیتتی ہے جبھی انسان سمجھ پاتا ہے۔ وہ رقت سے بولی تھی، یقین کیجیے اپنے اوپر بیتتی ہی محسوس کر رہا ہوں۔ اکرما کے گہرے لہجے میں کچھ تھا۔ دور مکنون نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ جو ہمیشہ ضبط کی تنابیں تھامے رہا کرتا تھا، اس وقت اس کے اندر کا انتشار اور غیظ اس کے ماتھے پر پڑی شکنوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ دور مکنون کے دل کو جیسے کسی گہرے احساس نے چھوا تھا اور یکدم وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ جتنے آنسو بہانے ہیں بہا لیں، مگر اس کمرے سے نکلنے سے پہلے خود کو اتنا اسٹرانگ بنا لیں کہ کوئی آپ کو کمزور سمجھ کر ہرٹ نہ کر سکے۔ بھاری آواز میں کہتے ہوئے اکرما کا ہاتھ اس کے سر پر آ رکا تو دور مکنون کے آنسو خود بخود تھمنے لگے۔ یوں لگا جیسے اچانک وہ کسی چھاؤں میں آ گئی ہو۔ لیجیے پانی پی لیں۔ ذرا دیر بعد وہ حسب سابق پانی لیے حاضر تھا۔ شکر ہے کہ آپ کا میک اپ واٹر پروف ہے، ورنہ مجھے دادی سے ٹھیک ٹھاک سننے کو ملتی۔ اب انہیں کون یقین دلاتا کہ آپ کے ناسوں کی وجہ میں نہیں۔ گلاس پکڑاتے اکرما نے لطیف پیرائے میں کچھ سمجھایا تھا اسے۔ دور مکنون کو یکدم ندامت نے آ گھیرا۔ اس پہلو پر تو سوچا ہی نہیں تھا اس نے۔ بے اختیار چہرے پر سے آنسو صاف کرتے وہ اکرما کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں گہرے تعصب کی پرچھائیاں تھیں۔ دیٹس لائک مائی مسز، خود کو مضبوط بنائیے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ یہاں آنے سے پہلے تھیں۔ کچھ آئی سمجھ؟ بات مکمل کر کے وہ حوصلہ افزا انداز میں مسکرایا تھا۔ دور مکنون سر اس بات میں جھکا گئی۔ الماری سے کچھ برآمد کرنے کے بعد اکرما نے اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو وہ بلا چوں چرا کیے اٹھ گئی، تاہم وہ جسم پر غلبہ پاتی لرزش قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈو ٹرسٹ می، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اکرما نے اپنی مضبوط ہتھیلی اس کے سامنے بڑھائی تو وہ بلا ارادہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ اس لمحے اس کے ذہن میں نہ سائرہ بیگم تھی اور نہ ردا تھی، محض خوف تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی مقتل کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ اکرما کو احساس ہوا اس کا ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میں ہوں نا ساتھ، حوصلہ کریں۔ ساتھ چلتے ہوئے اس نے سرگوشی کی تو اس نے خود کو قدم اٹھانے پر بمشکل راضی کیا۔